جی بات کمپلیٹ کریں اپنی. دیکھیں پہلے تو بخاری میں حدیث ہے کہ اکرمہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ رفا نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو ان کی بیوی نے عبد الرحمن بن زبیر سے شادی کری، اور عائشہ کہتی ہیں کہ ان کو اتنی بری طرح مارا گیا تھا کہ ان کے کپڑوں پہ ہرے نیل تھے جو ان کے کپڑوں سے زیادہ ہرے تھے، اور وہ محمد کے پاس آ کے کہتی ہیں کہ میں نے کسی بھی مومن عورت کا اس سے برا حشر آج تک نہیں دیکھا، اور جب ان کے شوہر کو پتہ چلتا ہے کہ میری بیوی جو ہیں ان کے پاس گئی ہیں محمد کے پاس، تو اپنے دونوں بچوں کو لے کر جاتے ہیں جو ان کی پچھلی بیوی سے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، یہ مجھ سے یہ جو ہے میں نے اسے اس لیے مارا ہے کیونکہ اپنے پچھلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے، اور ان کی بیوی کہتی ہے کہ اے نبی یہ جو ہیں یہ نامرد ہیں، اس لیے میں اپنے پرانے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اللہ کی قسم میں تو اسے ایسے رگڑتا ہوں جیسے کوئی چمڑے کو رگڑتا ہے، یعنی مردانہ طاقت میں اچھا ہوں، اور اس کے بعد محمد کہتے ہیں کہ تم اپنے پرانے شوہر کے پاس تب تک نہیں جا سکتی جب تک یہ تمہیں اچھے سے نہ چکھ لیں، اور یہ بچے جو ہیں تمہارے، اس شخص سے پوچھتے ہیں یہ دونوں، تو کہتا ہے ہاں، تو کہتے ہیں کہ یہ تو تم میں ایسے مل رہے ہیں جیسے ایک کوا دوسرے کوے سے ملتا ہے، یعنی تمہاری ہی اولادیں، تم نامرد نہیں ہو۔ اب اتنا برا مارنے پر بھی محمد نے کوئی سزا نہیں لی۔ ابن کثیر میں آتا ہے یہ جو مارنے کی آیت تھی یہ تب اتری تھی کہ جب ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایسے تھپڑ مارا تھا کہ اس کے گال پہ انگلیاں چھپ گئی تھیں، تو محمد نے سوچا غصے میں سزا دوں اس آدمی کو، تو یہ آیت اتر گئی تھی کہ عورت کو جو مار سکتے ہو، جو سورۃ النساء کی آیت 34 ہے جس میں اچھا مارنے کی اجازت دی گئی۔ امام جی صاحب صاحب، 1-2 منٹ مجھے دیجیے گا، میں اس میں ایڈ کر دوں. کسی کے بیک گراؤنڈ سے کچھ چل رہا ہے یار، میوٹ کر لیجیے باقی لوگ. کافر کرش جی نے 100 روپیز سوری کا میری کنٹریبیوشن کا تھینکس لاٹ. عائشہ اسٹیٹڈ ٹو یہ محمد that she has never میری seen وائف a girl پیچھے beaten میری black and وائف blue. پیچھے چلا رہی تھی. اچھا سوری. یار 1 منٹ رک جائے یار. Aisha stated to Muhammad that she has never seen a girl beaten black and blue, but Muhammad didn't punish that man. Hypocrisy at its best. وہی وہ حدیث میں ڈھونڈ رہا تھا لیکن امام صاحب نے بتا دیا. اور دیکھیے میرے سامنے ایک حدیث ہے، یہ ہے حدیث کا نمبر امام صاحب حدیث کا نمبر دیں گے جو آپ نے بھی بتائی ہے، حدیث کا نمبر دیں ہاں گے ذرا. وہ اسکرین پہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا. یہ حدیث حدیث اور ایک دکھ لے لیں رہا ہے، آپ. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے پورا ریلیجن تک نہیں پڑھا ہے، آپ ان حدیثوں کو نہیں میں اسی نے ٹائم پڑھا ہے، چیک کرتے ہو، میں پڑھتے نے ہی ریفیوٹ کر دیتے نہیں ہو، نہیں پڑھتے نہیں ہی اگر نہیں اپنے نہیں نہیں خلاف ہے بات تو سنیں کوئی نا، بات ایکسکیوز سنیں نا، دیکھو گے، بات فوراً سن سوچو گے کیسے ڈیفینڈ یار کروں۔ بات ایک سن لیں منٹ نا. رک جاؤ یار. نہیں نہیں بات سن لینا ایک میری منٹ رک بات جاؤ. سن لیں، ایک بات کرنے دیں. 1 منٹ میں نے رک حدیث جاؤ بہت باری پڑھی ہے، یار. وہ حدیث میری بات. یار 1 جی منٹ رک جاؤ. 1 منٹ رک جاؤ عباس بھائی پلیز. جب میں بولوں رک جاؤ تو سب رک جایا کرے پلیز. پی پی ایس پاور جی نے 40 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا، تھینکس لاٹ. قبر کے عذاب سے بچانے چاچی سے سیکس، کیا لاجک ہے؟ 1 منٹ. این این پول جی نے 100 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا، تھینکس لاٹ. یہ کالر امریکہ میں کار ڈرائیور کا کام کرتے ہیں نا، شاید گاڑی کو بھاڑا نہیں مل رہا ہوگا اس لیے یہاں پہ آ کے ٹائم پاس کر رہے. کہاں سے آتے یہ لوگ؟ ٹھیک ہے یار، ان کے پروفیشن پہ جو بھی پروفیشن ہے، آئی ریئلی ڈو ناٹ اپریشیٹ کہ آپ پروفیشن کو اس طریقے سے بتائیں کہ وہ کوئی چھوٹا کام کر رہے ہیں یا چھوٹے آدمی ہیں. ریئلی ڈو ناٹ اپریشیٹ دیٹ. نیکسٹ ٹائم ایسے سپر چیٹس میں نہیں لینے والا ہوں پلیز. تھرڈ آئی 100 روپیز کا کنٹریبیوشن، تھینکس لاٹ. مردوں کو جنت میں 72 حور ہی کیوں؟ پیغمبر محمد سے ملاقات کا موقع کیوں نہیں دیا گیا؟ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، وہ جو آپ حدیث مانگ رہے ہیں نا اس کا ریفرنس بھی ہم آپ کو دے دیں گے عباس بھائی. دیکھیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ نے جو بات کہی نا کہ وہ کون سا تھا، سمبولک بیٹنگ تھا، ٹھیک ہے. سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، صحیح حدیث ہے. یہ دیکھیے یہ کیا کہہ رہی ہے. It was narrated that Ilyas bin Abdullah bin Abu Zuhab said, the Prophet said, do not beat the female slaves of Allah. Then Umar came to the Prophet and said, O Messenger of Allah, the women have become bold towards their husbands, so order the beating of them. And they were beaten. Then many women went around to the family of Muhammad. The next day he said, last night 70 women came to the family of Muhammad, each woman complaining about her husband. You will not find that those are the best of you. اب مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائی کہ وہ سمبولک بیٹنگ تھا. پہلی بات تو محمد صاحب نے منع کیا، لیکن جب عمر کے کہنے پہ وہ اپنی بات سے ہی پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے اجازت دے دی پھر سے مارنے کی. اب اگر سمبولک بیٹنگ تھا تو 70 عورتیں کیوں کمپلینٹ کرنے کے لیے آئی تھی؟ اچھا ایک پہلے سوال یہ. میں دوسرا امام صاحب نے جو بات کی نا
آپ مجھے بولنے کا موقع نہیں دے رہے, آپ لوگ ہر طرح سے سوال نہیں کر رہے پوری ہیں. بات آپ سن ان لے کے نا, پوری بات سن لے. ایک تو یہ, دوسرا امام صاحب نے جو حدیث بتائی, امام صاحب مجھے ریفرنس آپ یا لنک شیئر کر دیں, میں وہ اوپن کر لوں گا. میں لنک شیئر کر دیتا ہوں, آپ سرچ کر لیں کہ 5825 ہے 5825 ٹھیک ہے, بخاری وہ بھی بخاری میں بخاری بخاری کی حدیث, ایک منٹ کو وہ بھی میں شیئر کر دیتا ہوں, 2 حدیث ہو جائے گی. محمد صاحب کے سامنے ایک کمپلینٹ لے کے عورت آ رہی ہے کہ اس کا پورا کلر چینج ہو گیا ہے مار کی وجہ سے. وہاں اس بات پہ محمد صاحب نے ایک بات نہیں کہی, نہ ٹوکا صحابی کو, نہ سزا دی. یہ لو وہ حدیث میں شیئر کر کے آپ کو دکھاتا ہوں, ایک منٹ رکیے. نہیں میں حدیث نمبر ہوگی بولو, بات آپ کی, ہوگی بات, مجھے بات کرنے دیں پلیز. آپ حوالہ پلیز پوچھ رہے تھے نا. نہیں میں حوالہ, ایک وجہ تھی میں جس کی وجہ سے پوچھ رہا تھا. میں نے یہ حدیث بہت بار پڑھی ہے. یہ امام صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں نا کہ یہ انہوں نے کبھی پڑھی نہیں, ان کو پتا کچھ نہیں ہے. تو ان کو کیا پتا ہے, انہوں نے جو بات کی نا ایک ایڈ کی چیز اس میں, وہ میں نے کبھی سنی نہیں تھی. اس واسطے میں نے کہا میں دوبارہ پڑھوں کہ شاید مجھ سے وہ مس ہو گئی ہے. انہوں نے یہ بات ایڈ کی کہ وہ عورت آئی تو اس کو بہت بری طرح اچھا, مارا گیا. نان مسلم کالرز پلیز آپ سٹریم چھوڑ دیں. نان مسلم کالرز پلیز سٹریم چھوڑ دیں. یس ٹھیک ہے, آپ اپنی بات اچھا, رکھیے سر. انہوں نے کہا کہ اس میں کہا کہ اس کو بہت بری طرح مارا گیا, کہ یہ حدیث جیسے حدیث پڑھ رہے ہیں کہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ بہت بری طرح مارا گیا. یہ بات حدیث میں نہیں لکھی ہوئی ہے کہ بہت بری طرح اچھا مارا گیا. ٹھیک ہے, حدیث میں پڑھ لیتا ہوں آپ کے ایک سامنے. منٹ یار, ایک منٹ. حدیث بھائی نمبر بتاؤ امام صاحب. 5825 کھولیں یار. ایک منٹ. عائشہ کہتی ہے میں نے کسی عورت کا اس سے برا حشر نہیں دیکھا. یہ بات میں سمجھا رہا ہوں کہ اتنی بری طرح مارا کہ کپڑے سے زیادہ نیل ہرے ہیں باڈی پہ. ایک یہ جاہل کہاں پہ وہاں لے ہاں جاتے نہیں ہیں. تو آپ ایڈ نہ کریں, آپ ایڈ نہ کریں پھر بات, اپنی بات کو بیچ میں. حدیث یار جب آپ حدیث پڑھ رہے ہیں تو اپنی بات نہ بیچ میں ایڈ کریں, پھر سننے والے کو لگتا ہے کہ وہ حدیث کہہ رہی ہے کہ اس کو تو واقعی ہاں بہت ہاں بری طرح حدیث مارا کہہ گیا. رہی ہے, نہیں حدیث کہہ نہیں رہی نہیں ہے نہیں بات یار. آپ کا دماغ دیکھو, ایک منٹ یار, ایک منٹ. اسکرین دکھا دیں, میں آ گیا ہوں, اسکرین دکھا دیں. آواز آپ کی, آواز تھوڑی ایڈم, تھوڑی آواز آپ کی یہ ہو رہی ہے. کوئی بات نہیں, میں نے کہا آپ اسکرین دکھا دیں, میں آ گیا ہوں. ایڈم سر مت بولیے, ایڈم سر مت بولیے, کان پھٹ جائے گا. آپ مائک اپنا سیٹنگ ٹھیک کریے پہلے. میرا مائک خراب ہو گیا, اچھا تو میں بہت نے خراب ہو گیا حدیث پڑھ, سر. میڈم آواز کٹ رہی ہے بہت. باہر نکل گیا تو. کٹ اچھا نہیں مجھے رہی ہے, بیس بڑھ گیا ہے, ڈسٹارٹ ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اچھا میری بات یہ ہے, ایک سیکنڈ. ہاں ایڈم آپ آؤ, ایڈم آپ ریکنیکٹ کرو. ٹھیک ہے, میں وہ حدیث شیئر کر دیتا ہوں, ایک منٹ. اچھا یار آپ کی نہیں وہ سوچ پڑھ پہ لی, سچی میں نے دیکھ لی حدیث. یار نہیں, آپ نے ابھی یہ کہا نا کہ وہاں پہ ایسا کچھ نہیں لکھا ہے کہ بہت مارا ہے نا, یہ کہا نا آپ نے. یہ these words are not there. یار رک جائیے, یار رک جائیے, آپ کی سوچ پہ سچی میں مجھے ترس آ رہا ہے ابھی. ایک منٹ رکیے. کرتے رہتے بس. ہاں جی, تو جناب اب میری آواز ٹھیک ہے سب لوگوں کو؟ ایک دم پرفیکٹ. اوکے, یہ سر اب اسکرین دکھائیں ذرا, میں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہوا. اچھا, یہ ابھی عباس بھائی نے بولا تھا کہ اس طریقے سے مارنا ہے کہ اس کے اوپر نشان بھی نہ پڑے. اچھا ذرا یہ جب اس کے اوپر اتنے نشان پڑے ہوئے ہیں کہ اس کے اوپر نیل کے نشان آ رہے ہیں, بیسیکلی ہم اردو میں نیل کا نشان ایک کہاوت ہے, کہنا ہے, اسٹیٹمنٹس ہیں, تو یہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا اسپیک نا. جی بولیے جناب. اچھا, پہلی بات آپ کو یہ ثابت کرنی پڑے گی کہ یہ حدیث آئی ہے, یہ حدیث جو واقعہ ہوا ہے یہ اس کے بعد ہوا ہے جس میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا ہے. از اٹ پاسبل کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے بعد, ہنسنے والی کیا بات ہے اس میں, اس لاجیکل بات. اللہ تعالیٰ نے کہا تفکر اینڈ تبکر, تدبر, تھنک, پونڈر آن تھنگس. تو اس پاسبل کہ یہ چیز ہوئی ہے, دو چیزیں پاسبل کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ بات کی ہے, اور پاسبل کہ عبد الرحمن نے ادھر زیادتی کی ہے. پاسبل کہ وہ ایک انسان ہے, اس نے یہاں پہ زیادتی کی ہے غصے میں آ کے, اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس طرح نہیں فالو کیا جس کو کرنا چاہیے تھا. تیسری بات جو گرین اسپاٹ ہے, گرین اسپاٹ کا مطلب نیسیسریلی یہ نہیں ہے کہ اس کو بہت دھویا اس نے. پاسبل ہے کہ اس نے ایک چپیڑ ماری ہے اس کے ہاتھ پہ, اور اس کے ہاتھ پہ ایسا نیل پڑ گیا. از پاسبل. وائی امام عائشہ کہتی ہے میں نے اس سے برا حشر نہیں دیکھا حدیث میں آگے کسی عورت کا جیسا اس کا دیکھا ہے. سفرنگ آف مسلم وومن, اس میں سفرنگ کا کیا مطلب ہے؟ آپ سفرنگ کا مطلب لے لیں مار کٹائی. سفرنگ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے پاس فاقہ کشی ہے,
ان کے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے, وہ سفر کر رہی ہیں, دوسری جو عورتیں ہیں ان کے واہ پاس یار زیادہ صحیح میں یار آزادی ہیں. یار نہیں تو امام آپ اپنی بولنے دو یار, آپ تاکہ اپنی پھر ہم آپ جواب دیں گے اپنی نا. یار امام رک جاؤ. آپ اپنی یہ طرف ہوتا سے لیک آف کیوں اس میں ایجوکیشن. آپ اپنی طرف سے کیوں ایڈ کریں؟ آپ کی اتنی ایجوکیشن ہے کہ آپ کو اتنا ہی نہیں پتا کہ قرآن میں کہیں بھی نہیں کہا کہ اپوسٹیٹ کو کل کریں, وہ حدیث میں ہے, لیکن آپ جو جب قرآن one second, I'm addressing him right now because he is telling me I don't know, lack of education. Stick to the point of this hadith please, تاکہ ہم اس پہ بات کر سکیں, ادھر ادھر مت جائیں پلیز. ہاں جی, آپ اس حدیث پہ بات یہاں وہاں کریں نہیں بھاگے پلیز. No, I'm really amazed. This person thinks he's knowledgeable. Okay, so ارے he's یار amazed. اب میں بتا دیتا ہوں, اب میں اپنا پوائنٹ رکھتا ہوں کیونکہ انہوں نے اب لیفٹ رائٹ جانا ہے. I can دیکھیں یار refute him in any حدیث, way. اوکے 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 اوکے, ریفیوٹ ہم لیٹر. اوکے اسٹاپ ہو جائیں اب, آپ ذرا ریلیکس ہوئیں, تھوڑا سا پانی پئیں, اپنی بیوی کو وہ آپ کو ایک ٹھنڈے پانی کا گلاس دیں. اوکے ناؤ, پہلی بات یہ ہو گئی کہ عباس نے اس چیز کو مان لیا کہ اس کو برے طریقے سے پیٹا گیا تھا کیونکہ اس کے جسم کے اوپر لاسوں کے نشان تھے. ہم اسے لاسوں کا نشان کہہ سکتے ہیں, ہم اسے کوئی بھی زبان کہہ لیں, کیونکہ گرین ہو گئی ہے نا تو اس کے اوپر لاسوں کے نشان ہیں. یہ تو ہم نے مان لیا. اچھا, اب یہ جو حدیث کا ریفرنس کوٹ کیا جا رہا ہے, ہر دفعہ مومن یا جو بھی نون مومن جب بھی حدیث یا قرآن کی آیت پڑھتے ہیں وہ ریفرنس میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو ریفرنس میں سٹیٹمنٹ کیا دی جا رہی ہے. یہاں پہ عورتوں کا جو برا حال بتایا ہوا ہے وہ اسی صورت میں بتایا ہوا ہے جو کہ حدیث کا کانٹیکسٹ ہے. اب ان کے اوپر, عباس صاحب کے اوپر یہ برڈن آف پروف پڑتا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں یہ مار کٹائی کے حساب سے نہیں ہے, یہ کسی اور حساب سے ہے. تو یہ برڈن آف پروف ان کے اوپر ہے کہ یہ مجھے حدیث کے کانٹیکسٹ سے بتائیں کہ یہ کسی اور ریفرنس سے کیوں ہے, کیونکہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ حدیث کہتی ہے کہ یہ ہیبٹ تھی اس زمانے کی لیڈیز کی. سو وین اللہ میسنجر کم, کہ وہ ایک دوسرے کو بتاتی تھیں, تو عائشہ said I have not seen any woman suffering as much as believing woman. پھر اس نے کیا ایڈ کیا, لک, دیکھو او محمد, ہر اسکن از گرینر دین ہر کلوتھ. اس کے جسم کے اوپر جو لاسوں کے نشان ہیں وہ اس کے کپڑے سے زیادہ گرین ہیں. سو یہ جو سفرنگ ہے یہاں پہ یہ مار کٹائی کے حساب سے ہی کانٹیکس میں, کیونکہ سفرنگ پیچھے والی مار اور آگے والی مار کے بیچ میں ہے, کسی اور کانٹیکسٹ میں نہیں ہے. عباس صاحب اب آپ بولیں. اوکے, یہاں پہ آپ ایک اوپن بات بھی کر سکتے ہیں, کسی کو ٹھیک ہے چوٹ لگی ہوئی ہے لیکن آپ اس کا ویسے حالات بھی بیان کر سکتے ہیں کہ وہ جنرلی ہی ایک سفرنگ میں ہیں. ایک عورت کی بات نہیں ہو رہی, سب کی ہو رہی ہے. آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ وہ سفرنگ میں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو روز ہی مار پڑتی ہے. جہاں تک میں نے بات کی ہے یہ اسکن گرین کی, میں نے یہ کہا ہے حدیث میں نہیں لکھا ہوا تو اس کو بہت بری طرح مارا. جیسے میں نے کہا کہ ایک تھپڑ سے بھی آپ کی اسکن میں پڑ سکتا ہے, تو اس میں یہ نہیں لکھا اس کی بہت بری طرح مارا. ٹینشن تھی امام صاحب نے جو اپنی طرف سے ایڈ کی تھی بات کہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ اس کو بہت بری طرح مارا. دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں وہ دیکھا ہے کہ وہ عورت کیا کرنا چاہ رہی ہے, عورت زیادتی کرنا چاہ رہی ہے عبد الرحمان کے ساتھ, جھوٹ بول رہی ہے کیونکہ وہ پہلے خامن کے واپس جانا چاہ رہی ہے, تو وہ اس کے اوپر جھوٹ باندھ رہی ہے. اس نے کہہ دیا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے عورت. تو یہاں پہ میں ادھر ہی بات ختم کروں گا, اس میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت بری طرح مارا, عبد الرحمان نے غلط کیا, لیکن بات یہ کہ جو صحیح حدیث رسول پاک نے کہا ہے کہ نہ ان کے جسم پہ مارک ہو اور نہ ہی ان کی انجری ہو, دیٹ حدیث فار می از انف. اور ادھر اگر عبد الرحمان نے زیادتی کی ہے تو عبد الرحمان کی غلطی ہے. وہ حدیث جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ متواتر ہے, وہ صحیح حدیث ہے, وہ متواتر ہے. I don't think that's متواتر نہیں ہے, لیکن آپ ابھی صحیح ہے. پرسوں میرے ساتھ بحث کر رہے تھے عائشہ کی عمر کے اوپر, جہاں پہ آپ کے پاس ملٹیپل حدیثز ہیں تواتر کے ساتھ, 4 ڈفرنٹ چین آف نریٹر کے ساتھ مختلف جگہ کے اوپر. آپ نے کہا تھا کہ اگر یہ متواتر نہیں ہے میں نہیں مانوں گا. نمبر 1, اللہ وہاں پہ اکبر, آپ میں کے نے یہ بھی پاس کہا تھا. وہاں پہ What a آپ کے پاس liar you are, وہاں what پہ a liar آپ you کے are. پاس, اچھا ذرا بکواس بند کریں, جب یار میں کیوں بول رہا ہوتا ہوں تو ذرا اپنا لپس کو بند رکھیں. وہاں پہ آپ کے پاس کنٹراڈکشن نہیں ہے. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت کو گرین مار دیا. اس کے بعد آپ کے پاس ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جو میں اب رکھنے لگا ہوں. ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے, یہ کہتی ہے کہ Prophet said, do not beat the female slaves of Allah. Hello, I can't hear you. Umar came to, you don't need to listen, you can get out if you want to.
Then Umar Hello, came to Prophet and مجھے آپ said, لوگوں کی O آواز نہیں آ Messenger of رہی. Allah. اس کو میوٹ کریں یار, اس کو آواز آ رہی ہے, سب کو Hello. آ رہی ہے تو اس کو بھی آ رہی ہے, یہ اب ٹیں کر رہا ہے. یہ بہانے کر کے بھاگ جائے گا ہاں یا اسکپ بھاگ کر جائے دے گا, اور یہ کھلے دن کو رات ثابت کر رہا ہے, یہ اتنا جاہل ہے. ہاں 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 کوئی مسئلہ نہیں. ہم دیکھیں نا, ہم یہاں بیٹھے ہیں نا, یہ جو پکوڑے بناتا ہے نا امام صاحب, آپ یہ ان پکوڑوں کے ساتھ جو ہے نا بات کرنے کا ذرا تھوڑا سا طریقہ سمجھ لیں. یہ پکوڑے ایسے نہیں سمجھتے, ان کو ایک ایک چیز ذرا ایک ایک سینٹینس میں دینی پڑتی ہے. ہاں ایگزیکٹلی. تو یہ پکوڑے بناتے ہیں. ابھی سنڈے کو یہ بندہ بحث کر رہا تھا کہ میں نے عائشہ کی ایج 9 سال نہیں ماننی, کیونکہ جناب یہ تواتر کے ساتھ نہیں ہے. اینی ہاؤ, اب یہ آ گیا ہے واپس. جی جی میں یہاں جی ہوں. بالکل. اور میں یہ آپ والی نے حدیث ذرا دیکھیے گا. The نہیں Prophet پہلے said, do not beat مجھے the آپ کا پہلے slave جھوٹ. of Allah. Do not beat the slave of Allah. Then Umar came to the Prophet and said, O Messenger of Allah, the women have become bold toward their husband. So order of beating of them was given, and they were beaten. اور پھر ان کی پٹائیاں ہوئیں. Then many women went around to the family of Muhammad. The next day he said, last night 70 women came to the family of Muhammad. Each woman complained about their husband. You will not find those who are among the best of them. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, یہ بھی ضعیف ہے یا یہ قرآن کی آیت کے پہلے آئی ہوئی ہے؟ کیونکہ آرڈر تو پھر قرآن کی آیت میں ہی آیا تھا بیٹنگ کا. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بات کلیئر کرنے تھے, آپ نے میرے پہ جھوٹ باندھا ہے کہ میں نے کہا کہ میں صحیح حدیث کو نہیں مانتا. میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے یہ دکھائیں کہ میں صحیح حدیث کو نہیں مانتا. میں نے یہ ون سیکنڈ آئی ایم ٹاکنگ رائٹ ناؤ, یو ہیو ٹو لسن رائٹ ناؤ. آئی ایم میکنگ اے کلیم. Abbas, come to this hadith. I guess you guys don't want to listen what I want to Abbas, say. come to this hadith and will allow you to Okay, speak. no. You can't just lie and get away Okay, from are you me. running away now again? I am not, but you can't. Are You you don't going to listen. run? Are you a coward? You are not listening to Are me. you a coward, You are Abbas? not letting me speak. Abbas, then come to this آپ hadith نے مجھ first. پہ جھوٹ باندھا ہے اور میں اس Abbas, جھوٹ کو it is کلیئر کرنا چاہتا ہوں. recorded. Abbas, it is recorded. Yes, Please and I'm don't go there. challenging you right now. It's there I'm recorded. challenging So you right now. اچھا ایڈم ایک منٹ یار. عباس بھائی, اگر ایڈم نے جھوٹ بولا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا وہ اسٹیٹمنٹ نہیں تھا, ٹھیک ہے, آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں جہاں پہ آپ نے کچھ اسٹیٹمنٹ دیا تھا, وہ بعد میں ڈسکس ہم کر لیں گے, کوئی مشکل نہیں ہے. ابھی اس حدیث کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ ریفیوٹیشن اپنا آپ دیجئے, اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہاں وہاں مت بھاگی. اگر آپ کے پاس نہیں ہے کچھ کہنے کے لیے تو بول دیجئے کہ نہیں کہہ سکتا میں, میری باتیں غلط تھی, وہ سمبولک نہیں تھی. کیونکہ سب سے بڑا اعتراض یہی تھا میرا بھی جب میں نے یہ حدیث پیش کی تھی کہ اگر وہ بیٹنگ سمبولک تھی تو 70 عورتیں کیوں آئی تھی محمد صاحب کے پاس کمپلین کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, میں انمیوٹ کر رہا ہوں. اس بارے میں بات کریے گا عباس بھائی, کیونکہ وقت بہت کم ہے, ہمیں اسٹریم کلوز کرنا ہے, پلیز. ساحل بھائی, یہ بہت ضروری ہے کیونکہ مجھ پہ جھوٹ باندھا ہے, میں ہیو ٹو ڈیفینڈ وٹ ایور لائی. اس نے جھوٹ باندھا میرے پر, اور میں نے کبھی آج تک میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں صحیح حدیث کو نہیں مانتا. عائشہ 9 سال کی تھی جب وہ محمد اس پہ چڑھا, ہاں یا نا؟ Of course not. She's not. Of course not. ٹھیک ہے, بس سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا تھا. اوکے, اب اس حدیث پہ آ جاؤ. اب اس حدیث پہ آ جاؤ. ساحل بھائی, ایک باری میں نے جب عباس, اس حدیث پہ آ جاؤ. ساحل, اس کو کوئی حدیث پہ آئے. You have to mute him. ساحل بھائی, you have to mute him. He's not letting me speak. حدیث پہ کیوں نہیں بات کر رہے ہیں؟ میں بات اس پہ کروں گا, لیکن یہ ایسی بات کر رہا ہے میرے پہ. اس نے کہا ہے کہ وہ 9 سال کی تھی کہ نہیں, میں نے کہا نہیں. اس نے کہا سب کو پتا چل گیا. یہ کیا پتا چل گیا سب کو؟ ساحل بھائی, سب سے اچھی بات مجھے آپ کو پتا کیا لگی تھی جب پہلی باری میں نے آپ کا شو سنا تھا؟ آپ کا ایک کمنٹ مجھے بہت اچھا لگا تھا. ایک مسلمان نے کہا کہ میں حدیث وارہ نہیں مانتا. آپ نے بہت سی بات کی کہ حدیث جو نہ مانے اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے جو آپ نہیں مانتے. یہ ہیز ٹو بی اے ریزن. تو وہ میرا ریزن ہے جو میں نہیں مانتا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا 9 سال کی تھی. میں ابھی نہیں ایکسپلین کروں گا ریزن, میں نہیں کروں گا, لیکن I can come to that. There is a valid reason. I don't believe that hadith. ٹھیک ہے, مہربانی ہوگی عباس بھائی, پلیز اس حدیث پہ آ جاؤ پلیز. ارے میں کیا بول رہا ہوں, ہیلو, یہ جی ٹائم ہو گیا اسٹریم بند کرنے کا. ہاں 15 منٹ لاسٹ 15 منٹ بس. اچھا 15 منٹ لاسٹ ان کے ساتھ لے گئے, اور بھی کالرز رکے, ان کو بھی ٹائم دو گے. یہ ذرا لے لو. اچھا, اس حدیث کے اوپر میں نے ابھی ذرا دیکھا. اس حدیث کی چین میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے امام الزہری. وہ کتا ہے. اوکے, اگلی دیکھ لیتے ہیں, ایک اور دیکھ لیتے ہیں.
اچھا کوئی بات نہیں, آپ نے ضعیف کرنا ہے اس کو. ایک اور دیکھتے ہیں سنن ابن ماجہ 1986. سنن ابن ماجہ 1986. میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں نا, آپ دیکھتے ہیں کتنی حدیثیں آپ یہاں پہ ٹھکراتے ہیں. I was the guest at the home of Umar one night, and in the middle of the night he went and hit his wife, and I separated them. When he went to the bed, he said to me, "Oh Aisha, Aitha, learn from me something that I heard from the messenger of Allah. A man should not be asked why he beat his wife, and do not go to sleep until he has prayed the witr, and I forgot the third thing." اس کے بارے میں کہیں گے, اس کے بارے میں بھی چین خراب ہے. دیکھیں میں کوئی بات اس کے بغیر نہیں کرتا یار, اس کے بارے میں بھی بتا دیں چین خراب ہے. اچھا اس کے بارے میں بھی چین خراب ہے. ریاض الصالحین 68. میرے بچے ساری حدیثیں خراب ہیں. ریاض الصالحین 68. The prophet said no man shall be asked for the reason of beating his wife. اس کے بارے میں کیا کہیں گے, چین خراب ہے. اس طرح آپ بات کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. سنن ابن ماجہ 1986. میرے بچے ہم انسانوں کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں, ڈنگروں کے ساتھ نہیں. سنن ابن ماجہ 1986. I was again same hadith in a different way. I was at a guest of the Umar one night in the middle of the night, and he went and hit his wife. I separated them, and then same hadith narration in another chain. اب آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ Okay. Can I say something now? ہاں بولے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے. ایک منٹ رکو. ہاں ایڈم ایک منٹ رکو, ان کو بولنے دو. ساحل بھائی یہ بات صحیح نہیں ہے, آپ جو اس کو کرنے دے رہے ہیں, this is not right. نہیں ٹھیک ہے. By the way, Adam, you are so adorable. Really, you are so adorable. I know that. Don't worry. Adam bhai, مت کر لینا ایک دوسرے کو. Adam bhai, can I tell you? کر لینا ابھی. Adam bhai, can I tell you this? اچھا جلتو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ Let me answer you about that hadith first. Boy, just listen to me. جلتو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ Baby kid, listen to me. What I'm going to explain to you about the hadith by Ibn Majah. وہ حسن حدیث ہے, وہ صحیح نہیں ہے. وہ صحیح نہیں ہے. وہ حسن میری جان سب غلط ہے. جلتو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ Sorry? یس, کیا ہوتا ہے جلتو کا مطلب؟ I don't know what جلتو means. اچھا فلوگنگ کسے کہتے ہیں انگریزی میں؟ دیکھیں فلوگنگ کسے کہتے ہیں؟ فلوگنگ کوڑے مارنا. اوکے, کسی بھی چیز کے ساتھ مارنا. ذرا حدیث پڑھیں. No, did you get my point? Why I'm rejecting? آپ میرے پوائنٹ لے رہے ہیں کہ نہیں؟ میرے بچے حدیث پڑھیں. یار ایک منٹ. اچھا ایڈم ایک منٹ یار, عباس بھائی آپ اپنا سٹینڈ کلیئر نہیں کر پا رہے, آپ بولنا کیا چاہ رہے ہیں؟ I can't speak to a illiterate person like that. This is ridiculous. This is just ridiculous. You can't talk like that. اچھا یہ حدیثوں پہ آپ کا کیا کہنا ہے بھائی؟ This is not civil. This is not civil what the way he's behaving. That's ridiculous. ایک منٹ He's desperate. ایڈم آرام سے ایک منٹ. He's عباس desperate. بھائی آپ کا, ارے یار رک جاؤ نا یار, صرف اب 14-13 منٹ بچا ہے, پلیز مہربانی ہوگی عباس بھائی. لوگ جو ہے نا جتنے کال ویورز ہے اس میں سے کئی مسلم ہوں گے, وہ کچھ تو امید لگا کے بیٹھے ہوں گے کہ عباس بھائی ہم کو آج غلط ثابت کر دے. تو پلیز ریکویسٹ ہے کہ یہ جو حدیثیں پیش کی جا رہی ہے اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے, پلیز یہاں وہاں کی باتیں مت کریں, مہربانی. جی بتائیے. اس حدیث کو میں دیکھیں, باقی جو حدیثیں میں نے ریجیکٹ کی ہیں, ایک زہری سے تھی, اور زہری ایک جو ہے وہ مدلس ہے اور مدرج ہے, اور دوسری حدیث جو آپ نے شو کی تھی وہ حسن تھی, ٹھیک ہے. اور اس حدیث کے جو لکھا ہے, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, none of you should flog his wife as he flogs a slave, and then have sexual intercourse with her in the last part of the day. آپ کیا سمجھیں اس حدیث سے ساحل بھائی, مجھے یہ بتائیں. اس طریقے سے نہ مارو جس طریقے میں بتا دیتا ہوں. اس ہاں سن لو نا یار, ابھی پوچھے ہو تو. اس طریقے سے نہ مارو کوڑے یا فلاگ, ٹھیک ہے, جس طریقے سے آپ اپنی سلیو کو مارتے ہو. نہیں یہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس طرح اپنے سلیوز کو بیٹ کرتے ہیں, اپنی بیویوں کو نہ اس طرح بیٹ کریں, کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ, ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی بیوی بہت زیادہ کچھ ہے تو اس کو اس طرح بیٹ کریں جس طرح رسول پاک نے لکھا ہے, نہ انجری نہ مارک, نہ انجری نہ مارک. وہ حدیث بھی دے دیں ذرا ساری دنیا وہ بھی حدیث دیکھ لے, وہ کون سی آپ حدیث دے رہے ہیں, ہم وہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ صحیح بخاری کی, اس کا مطلب یہی ہے کہ ساری حدیثیں جو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں, وہ جو آپ کی حدیث ہے وہ کس ریفرنس ہے وہ بھی دے دیں. کہ فرض کریں ایک واقعہ ہوا ہے,
There are multiple ways to beat a woman. فرض کریں اس میں آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں نا سیاق و سباق میں یار وہ حدیث پیش کرو پہلے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کو کوڑے مارے ہیں. انہوں نے کہا کہ تم کیوں کوڑے مار رہے ہو؟ تو جس طرح تم غلاموں کو مارتے ہو تم اس طرح اپنی بیویوں کو مار رہے ہو. تو وہ تم نے ان کے ساتھ رات کو سیکسول انٹرکورس بھی کرنا ہے. یہ سیاق و سباق آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کسی انسان نے ایسا کیا تو انہوں نے کہا تم اس کو ایسے مار رہے ہو جیسے تم وہ سلیو کو مارتے ہو, حالانکہ تم ان کے ساتھ سوتے بھی ہو. یہ تو منع کر رہے ہیں کہ ایسے نہ کرو. You have to understand. Yes. This is what it means, my brother. Comparison بتا رہے بھائی. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کیا واقعہ کیا ہوا. اچھا وہ آپ والی حدیث پیش کرو نا یار. ایڈم نے وہ ریفرنس مانگا ہے, آپ والی حدیث پیش کرو. آپ لوگوں نے وہ حدیث کبھی سنی نہیں ہے, پڑھی نہیں ہے وہ؟ نہیں بھائی پیش کر دو نا یار. پیش کر دیں ذرا. مجھے ڈھونڈنی پڑے گی. مجھے پتا تھا I have to look, but I'm sure the hadith is there. I'm sure you can't deny that hadith. نہیں sir, we cannot deny any hadith. صرف مسلمان ڈینائی کرتے ہیں حدیثوں کو. اچھا ایڈم, یہ انہوں نے ایک نئی بات کہی ہے کہ حسن حدیث جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. سر چھوڑ دینا سر, آپ چھوڑ دیں اس بات کو. یہ عباس صاحب جو کہتے ہیں مان لیا کریں چپ کر کے. اصل میں جو ویورز ہیں انہیں پتہ لگنا چاہیے. آپ کو جواب دینے لگا تھا لیکن آپ جواب سننا نہیں نہ چاہتے. عباس ہش اسٹاپ. I can't carry on. عباس ہش. I can't carry on like that. ہش. Sorry. Thank you very much. دوسرا بندہ بول رہا ہے تو بولنے دو. Thank you very much. Okay, bye. Run away. May Allah guide all of us inshallah. Run away, coward. نہیں ایڈم ایسا نہیں. ایڈم ایسا نہیں. دیکھو love you Adam. is the same guy یار. come on, اس سے اتنی باتیں ہو چکی ہیں, یہ ہر جگہ پہ ڈنگروں کی طرح بھاگتا ہے. سر اسکرین دکھائیں, میں دنیا کو دکھاؤں, جو پڑھنے والے ہیں جو سننے والے ہیں ان کو پتہ لگے یہ کیا ٹیں کرتے رہتے ہیں. یہ دیکھیں ذرا, میں زوم کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو صحیح طریقے سے نظر آئے. اچھا جی, یہ ہم بات کر رہے تھے مسئلہ نمبر 4 اور مسئلہ نمبر 5. ہاں جی, یہ آیت وہی ہے 4 کی 34. اللہ نے ان کے خاوندوں کی اطاعت واجب کی ہے, ان کے ادا نہ ہونے کا خوف ہے. منشور کا معنی ہے بیوی وغیرہ وغیرہ. نیچے آتے ہیں, جب خاوند کو عورت کو مارے اور ظلم کرے. ٹھیک ہے, اس کا معنی ہے. اچھا ہم آگے چلتے ہیں, یہاں پہ دیکھتے ہیں خاوند نے کیسے مارا. انہیں خاوند کا وہ بلند مرتبہ یعنی کہ ہسبینڈ کا وہ بلند مرتبے کا اعتراف کراؤ جو اللہ نے اسے ان پر عطا کیا ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا اگر میں کسی کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو اپنے خاوند کا سجدے کا حکم دیتا. ایک عورت کو, بیوی کو اپنے ہسبینڈ کو اس طریقے سے پوجنا ہے کہ وہ اس کو سجدہ کر دے, لیکن سجدہ نہیں کرنا کیونکہ سجدہ صرف اللہ کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اگلا مسئلہ نمبر 7 میں بتاتے ہیں کہ ابن مسعود اور نفی وغیرہ نے وغیرہ وغیرہ سارا کچھ ہم کرتے ہیں. مجاہد نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ان کے بستروں سے دور ہو جاؤ, اس کلام پہ ہدف ہو. اچھا وہاجرہن کا مطلب ہے کہ مشقت کا, اس کا معنی دوری ہے کہ ہجرت سے دور جیسے لدا ہو جائے, بستر چھوڑنے کے معنی ہے وغیرہ وغیرہ. اچھا میں کہتا ہوں کہ یہ قول عمدہ ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت اچھا قول ہے اللہ کا. جب خاوند اس کے بستر سے اعتراض کرے گا پھر اس کے عورت کو خاوند سے محبت ہوگی اور یہ خاوند کی طرف واپس اصلاح کی طرف لوٹ آئے گی. اچھا اس کے بعد بعض علماء نے بتایا, اچھا ایک سیکنڈ ذرا, اچھا ان کے قول حجر سے مشتق ہے یعنی کہ رسی کے ساتھ اونٹ کو باندھ دیا. الحجار اس رسی کو بھی کہتے ہیں جس کے ساتھ اونٹ کو باندھا جاتا ہے, یعنی کہ آپ بستروں میں بند کر دو یا اسے رسی سے باندھ دو. یہ اس طریقے سے جس طرح اونٹ کو باندھ دیتے ہیں اس طریقے سے کمرے میں ان کو باندھ دو. قاضی ابو بکر بن عربی نے احکام میں ان کے در کا کہا ہے کہ ہائے قرآن و سنت کی عالم کی لرش اور اس کے مفہوم پہ جس نے حدیث نے مبارک و غریب حدیث تھی انہوں نے کہا اس کو مت پکڑو. لیکن کس طرح پکڑو پھر؟ ابن وہب نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق حضرت زبیر بن عوام کی بیوی تھیں, وہ باہر نکلتی تھیں حتیٰ کہ انہیں اعتاب آ گیا. حضرت زبیر نے عوام نے اس کی سوکن کو اعتقاب کیا اور پھر ایک بال دوسری کے بالوں کے ساتھ باندھ دیے اور انہیں سخت سزائیں دیں. اس نے 2 بیویوں کو پکڑا, ان کے بالوں کو آپس میں پیچھے سے باندھ دیا دونوں عورتوں کو اور ان کو اس طریقے سے سزائیں دی ہیں. یار یہ عباس جون سی حدیث آپ دکھاؤ گے اس کو ریجیکٹ کر دے گا.
جب دکھاؤ گے ریجیکٹ کر دے گا. جون سی حدیث اس کو پیاری لگتی ہے اس کو وہ ایکسپٹ کر لے گا, اور یہ اس کا کامن پرابلم ہے. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. آپ کے پاس ساحل صاحب یہ اب آنا شروع ہے, ہمارے پاس کوئی 2 سالوں سے لگا ہوا آ رہا ہے اور ٹیں ٹیں کر رہا ہے. لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی مجھے ایڈم, کہ حدیثوں میں صاف صاف لکھا ہے کہ وہ کلر چینج ہو جا رہا ہے اسکن کا, اور یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مطلب سیویئر بیٹنگ نہیں تھی. وہ حد ہے یار, مطلب یار بالکل حد پار کر دی عباس بھائی نے, کہ وہ سیویئر بیٹنگ نہیں ہے. وہ کمپلینٹ لے کے آ رہی ہے اور وہ کہہ رہے کہ سیویئر بیٹنگ نہیں ہے. حسن حدیث کو نہیں مانتے, یہ تو میں میری لائف میں فرسٹ ٹائم میں نے سنا ہوں کہ حسن حدیث جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. سر جی اصل میں لاسٹ ٹائم یہ صحیح حدیثوں کو بھی ریجیکٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ کہتے ہیں کہ عائشہ 9 سال کی نہیں تھی. ان کو جب ہم نے حدیثیں دکھائیں, یہ سنڈے کی بات ہے, زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے, سنڈے کو جب یہ حدیثیں دکھائیں ان کو, انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا ہے یہ حدیث غلط ہو. بھائی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, سب جگہ پہ ہے, تواتر کے ساتھ ہے, کم از کم 4 چین آف نریشن کے مطابق ہے. اچھا یہ جو فلانی والی چین ہے نا صحیح حدیث کی, اس میں نام ہے عبداللہ کا, تو عبداللہ جو ہے وہ کوئی نام نہیں ہوتا. تو پھر بھائی جان تمہارے پھر محمد کے باپ کا نام بھی عبداللہ ہے, وہ بھی پھر جان ڈو تھا اگر عبداللہ کوئی نام نہیں ہوتا تو. اچھا پھر دوسری حدیث میں بھی انہوں نے کوئی ایک آدھا چل مار دیا. یار آج کل ہمارے جو ویسٹرن اسکالرز ہیں نا, انہوں نے اس ٹائپ کی بہت چیزیں لکھ دی ہوئی ہیں. یار پرابلم یہ ہے کہ جب ہم اس قسم کے شخص کے ساتھ بات کرتے ہیں, آپ ان کو 50 حدیثیں بھی دکھائیں گے نا, یہ ان کو ریجیکٹ کر دیں گے. ابھی اگر یہ تھوڑی دیر ٹھہر جاتے, تو انہوں نے ٹھہرنا تو تھا نہیں, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہاں پہ ان کی گیم خراب ہوتی جا رہی ہے. یہ صرف ان کا کام ہوتا ہے سارکاسٹک ریمارکس مارے اگلے بندے کے بارے میں. یہ سٹینڈرڈ ان کا آپریشن ہے. کرسچن پرنس کے پاس جاتے ہیں, وہاں پہ ذلیل ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی اس کے اوپر سارکاسٹک ریمارک مارتے ہیں. ڈی سی سی آئی منسٹری کے پاس لائیو جاتے ہیں, وہاں پہ بھی ایک عورت کو سارکاسٹک ریمارک مارتے ہیں, اسی طریقے سے بکواس کرتے ہیں. جس بھی چینل پہ جاتے ہیں یہ صاحب یہی کرتے ہیں. سر ان کا سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہی یہ ہے سر. تو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے نا سر. ایک ہوتا ہے نا ایک بندہ نیا ہو, پتا نہ ہو اس بندے کا, ایک بندے کا پتا ہے سب کو کہ یہ کرتا ہی یہ ہے, بات پہ نہیں آئے گا, لیفٹ رائٹ زیادہ مارے گا. جو بندہ عائشہ کی 9 سال کو نہیں مانتا نا, عمر کو, اس بندے کے ساتھ پھر آپ کہو کہ یار تم ایک بھی حدیث میرے پاس نہ لے کے آؤ, قرآن سے جاؤ. اچھا یہ بھی ایک مصیبت ہے ایڈم, یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ کھل کے یہ بھی نہیں بولتے کہ ہم حدیثوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ وہ بھی ہے. سر یہ کیوں نہیں ریجیکٹ کرتے؟ نہیں بھی ماننا ہے. ہاں ریجیکٹ کیوں نہیں کرتے سر؟ یہ دیکھیں جو اچھی اچھی حدیثیں وہ پکڑنی ہے نا ہم نے. اب دیکھو قرآن کے اندر تو لکھا ہوا ہے وہ اضربہن, ٹھیک ہے, اضرب ضرب سے نکلا ہے, ضرب مینز ہٹ, ٹھیک ہے, بیٹ ہٹ, ٹھیک ہے, دا ورڈ ضرب وہاں سے نکلا اضربہن. اچھا اب چونکہ وہ ضرب ہے تو خالی قرآن میں اگر یہ رہے گا تو یہ ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتا اس چیز کو کہ کس طریقے سے کتنی لیول کی ضرب لگائی جائے. ٹھیک ہے, قرآن چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 34 وہ اضربہن. ابھی آپ دیکھیں اس حدیث میں یہ قرطبی ہے, کوئی ایم ایش میں بونگا بندہ نہیں دکھا رہا, میں آپ کو قرطبی دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, پھر اس نے اسے ضربیں بھی دی. پہلے دونوں عورتوں کے بال آپس میں باندھ دیے, پیچھے سے بال باندھ دیے, اور پھر ان کو سخت سزائیں دی, پھر انہیں سخت سزائیں دی, اور پھر ضربیں بھی لگائیں. ٹھیک ہے, اس لیول پہ بیٹنگ ہوئی ہے, ہم دکھا رہے ہیں, لیکن آپ مانیں گے نہیں. اچھا اب وہ جو حدیث پہلی دکھائی تھی صحیح بخاری کی, اس میں انہوں نے کیا کہہ دیا جی, ثابت کریں کہ یہ حدیث اس آیت سے پہلے ہے یا بعد میں ہے. بھائی جان اگر آیت سے پہلے ہو یا بعد میں, اٹ ڈزنٹ میٹر. محمد نے اس شخص کو نہیں کہا کہ تم نے اس کو اتنا کیوں بیٹ کیا. ایگزیکٹلی. تو اگر پہلے ہے تو بھی وہی مسئلہ ہے, اگر بعد میں ہے تو بھی یہی مسئلہ ہے, کیونکہ اضربہن سمپلی مینز بیٹنگ. اچھا اب اگر کنسنسس پہ جائیں, ناؤ اب میں آپ کو کنسنسس بتا دیتا ہوں. اجماع کیا ہے اسکالرز کا, جو 12ویں صدی کے اسکالرز ہیں, بلکہ 11ویں صدی کے اسکالرز سے آنورڈ اجماع کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اجماع یہ ہے کہ ہڈی نہیں توڑنی اور خون نہیں نکلنا. ساحل صاحب اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. عورت کو اس طریقے سے مارنا ہے کہ ہڈی نہ ٹوٹے اور خون نہ نکلے. ٹھیک ہے, اب ہم نے دیکھ لیا کس طریقے سے اس کو مارا گیا. ٹھیک ہے, ابو بکر سے شکایت بھی ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا. ابو بکر نے کہا یار تمہیں
شاید یہ تیرا خامن جنت میں چلا جائے اور تجھے بھی جنت میں لے جائے وغیرہ وغیرہ, اس لیے کوئی بات نہیں, اس کو مارنے دے تجھے وغیرہ وغیرہ. اچھا مسئلہ نمبر 8 کو دیکھتے ہیں. اضربہن, وہ اضربہن کے اوپر مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اس آیت میں مارنے سے مراد اس طریقے سے مارنا ہے کہ وہ زخمی نہ ہو, خون نہ نکلے اور اس کی ہڈی نہ ٹوٹے, زخم نہیں آئے. ٹھیک ہے. اچھا مقصود کیا ہے کہ اتنی سزا دے کہ ہلاک نہ کرے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے تم پہ, تمہارے بستر پہ کسی کو آنے ناپسند کیا وغیرہ وغیرہ. اچھا ادھر نیچے بتایا ہوا ہے کہ بس ہلاک نہ کرے, یہ اتنا مارنا ہے کہ ہلاک نہ کرے, قتل نہ کر دے اس کو مار مار کے, باقی سب ٹھیک ہے. تو میں کنسنسس بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا ایک ایڈم, سوری ٹو انٹرپٹ, ایک لاجیکل آنسر ایک اور دوں اس میں. جی سر. آپ مجھے بتاؤ, یہ اس طریقے کے جو لوگ ہیں اصل میں یہ ان کے جو بہت ایڈوانس یا ماڈرن اسکالرز بنتے ہیں نا, یہ سب ان کی دین ہے یہ عباس بھائی, یہ جو لے کے آتے ہیں. ہاں اب مجھے ایک بات بتاؤ ایڈم, کہ قرآن میں سٹیجز بتائے گئے ہیں, ٹھیک ہے, مارنے کے, ٹھیک ہے, سوری کیا کرنا ہے اگر کوئی اس طریقے کا آپ کو اپنی وائف کے ساتھ ڈر ہے. پہلا چیز کیا ہے سر؟ کوئی پہلی دوسری تیسری نہیں ہے سر, پہلی دوسری نہیں ہے, اس چیز کو بھی سمجھیں. اچھا یہ بھی اسکالرز کہتے ہیں, یہ بھی نہیں اسکالرز کہتے ہیں, یہ دیکھیں یہ یہاں پہ دیکھیں کہ کیا کیا ہے. ایڈوائز دیم فائزوہن, رائٹ ناؤ. اب یہ سنیے گا, واو کے ساتھ ہے, واو ہمیشہ اینڈ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یہ دیکھیں وہجرہن اینڈ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, اینڈ بستر چھڑوا دو, اینڈ اسٹرائک دیم, اسٹرائک دیم. سر یہاں پہ سر اینڈ ہے, واو واو اینڈ واو. اصل میں اگر یہ 1 2 3 ہونا چاہیے نا, تو یہ سمہ ہونا چاہیے, سمہ اینڈ دین, یا مم بعدہ ہونا چاہیے کہ آفٹر دس ڈو دس اینڈ آفٹر دس ڈو دس. رائٹ ایگزیکٹلی. لیکن ایڈم, اگر چلو فار دی سیک آف آرگیومنٹ اگر یہ اسٹیپ وائز بھی بتا رہے, تو مجھے بتاؤ کہ فرسٹ اسٹیپ جو ہے, جو ایک سزا دی جاتی ہے, اس کا سیکنڈ اسٹیپ جو ہوگا وہ اور انٹینس ہوگا, صحیح؟ صحیح. اچھا تھرڈ اسٹیپ جو ہوگا, تھرڈ سزا جو ہوگی وہ اور انٹینس ہوگی, وہ سزا ہے نا. یہاں پہ تھرڈ سٹیج کو یہ ایسا مطلب ایسا سمبولک بتا رہے جیسے کہ وہ کوئی سزا ہی نہیں ہے, تو تھرڈ میں کیوں لے کے آئے بھائی آپ کے حساب سے؟ سر یہ بھی انہی لوگوں سے پوچھ لیں. اصل میں یار میں کیا کر سکتا ہوں ان لوگوں کا, I can't do much about it. But اگر آپ ارلی اسکالرس کو دیکھتے ہیں, تبری کو دیکھ لیں, قرطبی کی بجائے تبری کو آپ دیکھ لیں, وہ بھی اس چیز کو ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ برابری میں ہے. ان کو نصیحت کرو اور ان کو بستروں پہ تنہا چھوڑ دو اور ان کو مارو. دیکھیں یہ تینوں, یہ ٹرانسلیشن اردو کی بڑی اچھی ہے, بیان القرآن ڈاکٹر اسرار احمد کی. اس نے دین کا ورڈ نہیں یوز کیا, بعد کا ورڈ نہیں یوز کیا, اس نے اور کیا ہے, کیونکہ یہ ایسے ہی ہے. اب دیکھیں صحیح انٹرنیشنل میں, ہاں صحیح انٹرنیشنل میں بھی یہ فرسٹ جو ہے نا اس نے بریکٹ میں ڈالا ہوا ہے, ایڈوائز دیم. اور یہ دیکھیں دین اف دے پرسسٹ بریکٹ میں ہے, بریکٹ میں forsake them in bed. اچھا اینڈ کا ورڈ اس میں کھا گئے, یہاں پہ بھی اینڈ ہے, لیکن وہ اینڈ یہاں سے کھا گئے ہیں. تیسری جگہ میں اینڈ فائنلی لکھ دی ہے, strike them. اچھا یہ فائنلی اینڈ لائٹلی یہ بریکٹوں میں ہے, ٹھیک ہے. سر اتنی ڈسپٹیو ٹرانسلیشن یہ لوگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. یہ عباس اگر یو کے میں نہ ہوتا, پاکستان میں ہوتا, تو اپنی بیوی کو چنڈے مار رہا ہوتا. پاکستان میں 2016 میں کہ 15 میں فائنلی ایک لا پاس ہوا تھا کہ اگر بیوی کی زیادہ پٹائی ہو جائے, اتنی کہ وہ مرنے جوگی ہو جائے, تو وہ پولیس میں جا سکتی ہے. اس سے پہلے تو بیوی پولیس میں جا ہی نہیں سکتی تھی مرد کی مار کھانے پہ. کیسی باتیں کر رہے ہیں یار. یہ عباس صاحب یو کے میں بیٹھ گئے, سیکولر گورنمنٹ میں, وہاں بیٹھ کے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. امب کا پتہ نہیں ہے ان کو, یہاں پہ آ کے بولنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا چلو کافی وقت جو 15 منٹ کا وہ بھی ایکسیڈ ہو گیا. 2 منٹ میں ہمارے محمد بھائی کو دیتا ہوں, بڑے زبردست انسان ہے, اس کے بعد اسٹریم ہم کلوز کرنے والے. جی السلام علیکم ساحل صاحب, تھینک یو, آپ نے مجھے چانس دیا. اور کل جو آپ نے سر پکایا ہے نا یہ ڈاکٹر زی کو بلا کے, ابھی تک میرا سر جو ہے گھوم رہا ہے جلیبی کی طرح. اور کیا کہتے ہیں, اور اوپر سے یہ جو آپ جو عباس کو لے کر آتے ہیں نا سر, اس سے میرا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے. یہ سر
4 سال سے کرسچن پرنس سے لے کے خاتون تاج سے لے کے باب سے لے کے ڈی سی سی آئی منسٹری سے لے کے سب سے ذلیل ہوئے ہیں یہ سب محترم. اتنے واٹر پروف ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا واٹر پروف جو ہے وہ پیٹنٹ کر دینا چاہیے کسی کمپنی کو نا, تاکہ میں اپنا سیل فون بھی انہیں سے واٹر پروف کروا لوں. یہ تمام باتوں کو ڈینائی کر دیں گے. آپ یہ دیکھیں گے حفظ کو جو ہے, حفظ کو جو کہتے ہیں جی وہ راوی صحیح نہیں ہے, مگر اس کا قرآن جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں حفظ کا قرآن. ہاں یہ بڑا عجیب ہے. اچھا خالی صحیح نہیں سر, خالی صحیح نہیں, اس کو لائر کہا گیا ہوا ہے. جی لائر کا کذاب جو کذاب ہے, جو لائر ہے, جھوٹا ہے اور اس کو چور کہا گیا ہوا ہے. اور جھوٹے اور چور کا قرآن انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. یار کمال ہو گیا. آپ ان کا کرسچن پرنس کا اگر پروگرام دیکھیے گا, یہ ہر جگہ ڈیفیٹ ہوئے ہیں اور ہر دفعہ انہوں نے کہا جی مجھے پتا نہیں ہے, میں بعد میں معلوم کروں گا. اب وہاں سے یہ جم کر کے آپ کے پاس یہاں پہ آ گئے ہیں, مگر جیسے آپ کے دوسرے کالرز ہیں وہ سنتے ہیں, شرمندہ ہوتے ہیں ایٹ لیسٹ, اور بہت سے لوگ پلٹ جاتے ہیں. یہ بندہ 4-5 سال سے بالکل اس پہ کوئی چینج نہیں ہو رہی ہے. اس پہ تو ریسرچ ہونی چاہیے سر. اس پہ تو کوئی اس بندے کی اسکن کو سیمپل نہیں بھجوا سکتے کسی منسٹری وغیرہ میں جا کے. I mean, I'm really shocked. اور ساحل صاحب یہ تھوڑا سا دھنیا کا پانی مجھے بھی بھیج دیں, بہت بری حالت ہے میری. یہ آپ برداشت کر رہے ہیں سر, جو ہے کیا کہتے ہیں, نو ڈاؤٹ آپ میں بہت انرجی ہے. کل وہ ڈاکٹر نے جو جس طریقے سے وہ اس کو اسپرمز اور اس کو کرنے کی کوشش کی ہے, بڑا زبردست تھا, بہت مزہ بھی آیا اور بلڈ بہت مزہ بھی آیا اور بہت عجیب سا بھی محسوس ہوا. اور بھائی کسی ایک فائدہ کیا ہوا ہے معلوم محمد بھائی؟ جی مطلب عوام جب دیکھے گی نا تو کم سے کم ان کو یہ تو پتا چل گیا ہوگا کل کی, اگر جتنے لوگوں نے اسٹریم دیکھی ہے اور جو مسلم بھائی بہن ہمارے دیکھنے والے ہیں, کہ ایک ڈاکٹر ہو کے بھی اگر اسلام وہ مانتا ہے تو اس کا لاجیکل آرگیومنٹس اور اس کا جو سینس ہے وہ پیچھے چھوڑ دیتا ہے. ڈیفینیٹلی ایسے ہی آپ نے ایک مسلم ڈاکٹر کو بھی دکھایا تھا کہ کہتا ہے جی اسلام کو علیحدہ رکھیں گے تو پھر آپ مان سکتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں, He was honest. بالکل ڈیفینیٹلی honest. آپ کسی گاؤں میں بھی چلے جائیں نا سر, تو کسی بابے کو پکڑ لیں, بابا بھی کہے گا جی چھٹن یا منی کیا چیز ہے, پانی ہوتا ہے ایک نکلتا ہے. اس سے زیادہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے اندر کیا کیا سپرمز ہوتے ہیں, کیا کون سے سیلز ہوتے ہیں, عورت میں کون سے ایگز ہوتے ہیں. اسی طرح سے محمد نے بھی ایک چھوڑ دی, یعنی کہ کہانی پھینک دی کہ جناب یہ پانی نکلتا ہے ہر جگہ, پانی استعمال کر دیا, فیمیل کے لیے بھی سپرمز یوز کر لیے گئے, پانی استعمال کر لیا, ایگز کا کچھ پتہ نہیں تھا, ہم کا پتہ نہیں ان کو. اور نو ڈاؤٹ آئی ایم ریئلی انجوائنگ, دونوں اسٹریمز بہت شاندار تھی. اچھا آج انہوں نے کہا کہ قرآن میں نہیں ہے کہ اپوسٹیٹ کو مارو, جبکہ سورہ المائدہ میں دیا ہوا ہے, واضح طور پہ دیا ہوا ہے کہ وہ جو زمین پہ فساد پھیلاتے ہیں اور اپنا مذہب چینج کر لیتے ہیں ان کو ڈھونڈ کے مارا جائے. یہ عباس نے بھی بیان دیا تھا. تیسرا سر اس نے جو سورہ وہ نکالی تھی نا, اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا, سورہ الطور میں, اس میں کہیں بھی عورت کا ذکر نہیں ہے کہ بیویوں کو بھی ان کی مرضی کی چیز دی جائے گی, بلکہ اس میں یہ کہا گیا اور وہ آمنے سامنے پیچھے تختوں پہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور ہم خوبصورت آنکھوں والی عورتوں سے انہیں بیاہ دیں گے. یعنی کہ محمد صاحب ایک سیکنڈ, سوری عباس صاحب جو ہے نا پھر چیٹ میں آیا, ذرا مجھے عباس صاحب کی چیٹ بہت پیاری لگتی ہے. سر یہ عباس صاحب کا ایک ٹیکسٹ آیا سر, یہ ذرا ہائی لائٹ کریں. ایک منٹ, کہاں پہ سے؟ یہ عباس صاحب کامنٹ میں ٹیکسٹ آیا, ذرا ہائی لائٹ کریں. عباس صاحب سن رہے ہیں, چلیں آئیں ذرا ہم عباس صاحب کو تھوڑا سا سکھائیں. سکھانا تو ضروری ہوتا ہے نا سر. ایک منٹ یار, یہ عباس بھائی کا کمنٹ مجھے کیوں نہیں دکھ رہا ہے؟ انشاءاللہ نام سے ہے کیا؟ نارمل عباس؟ نہیں عباس آگا کے نام سے ہے سر. دیکھیں ذرا یہ جتنا بھی بول کے گئے نا, ہم کیسے اس چیز کو, ابھی میں نے آپ کو دکھایا کہ آپ بیٹ کر سکتے ہیں لیکن خون نہیں نکال سکتے, ٹھیک ہے, لیکن آپ بیٹ کر سکتے ہیں. عباس بھائی کا کمنٹ نہیں دکھ رہا ہے سر. یہ ہلکا سا اسکرول اپ کریں گے سر. عباس آگا ایک ہی تو ہے یار ڈنگر ہمارے پاس, اور تو کوئی ہے نہیں. ذرا سا اسکرول اپ کریں, آپ کو نظر آ جائے گا. ہیپی شگفتہ, چائلڈ آف گاڈ, مارک 1000 ہے, اور مارک 1000 نے یس کا ہے, اس سے اوپر عباس آگا کا کامنٹ ہے. ہاں مل گیا. اوکے. Indian ex-Muslim Sahil, this is the hadith number you asked for regarding beating of wife. Ibn Majah 1851. Sorry, I couldn't wrestle with a rubbish bag, i.e. Adam Seeker. So, آئیں ذرا سر دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے اسکالر ہیں. ان کو اپنی کتابوں کا امب کا نہیں پتا. یہ سر میں نے ابھی کھولی ہے ان کے لیے. سر اسکرین دکھائیں. یہ حدیث میری جان میں آج سے کوئی 15-20 دن پہلے نہیں, مہینوں پہلے اس کا کریا کرم کر چکا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ حدیث نریٹ کون کر رہا ہے؟ اٹ واز نریٹڈ سلیمان بن عامر, ٹھیک ہے. مائی فادر ٹولڈ می ہی واز پریزنٹ ایٹ فیئرویل پلگریمیج ود میسنجر آف اللہ.
ٹھیک ہے جی. اب آپ نے دیکھ لیا کہ چین کس طریقے سے بن رہی ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, لیکن اس کو یہ غلط نہیں کہیں گے. یہاں پہ مائی فادر یا جو کچھ بھی ہے وہ چلنے دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جہاں پہ عبداللہ آ گیا کہ عائشہ کی ایج 9 ہے, وہ والی پوری کی پوری چین جو 10 بندوں نے کی ہے وہ توڑ دیں گے, پھینک دیں گے. اینی ہاؤ, he praised and glorified Allah and reminded and exhorted the people. Then he said, I enjoy good treatment of women, for they are prisoners with you and you have no right to treat them otherwise unless they commit clear indecency. ٹھیک ہے, women آپ کے لیے prisoner ہے by the way. If they do that, then forsake them in bed, hit them, but without causing injury or leaving mark. This is the most falsified translation in the history of the false translation. یہ انتہائی falsified translation ہے in the history of falsified translation. دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں لکھی ہیں, ذرا غور کیجئے گا. Without causing injury اور mark, دو چیزیں آ گئی. یہ مارک کو بار بار لا رہے تھے, مارک آ سکتا ہے, صرف گالوں پہ چہرے پہ نہیں آنا چاہیے. یہ بعض علماء کہتے ہیں مارک آ سکتا ہے. یہ دیکھیں ہم عربی میں جاتے ہیں. اوکے, وَأَضْرُبُهُنَّ ضَرَبًا, strike them ضربن غیر مبرہن. یہ غیر مبرہن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مبرہن. ہاں کیا ہوتا ہے مبرہن؟ یہ سر ایک خاص لیول سے زیادہ نہیں, ایکسکروسیٹنگ لیول کے اوپر نہیں, ورنہ کر سکتے. اردو کریں ذرا, اردو میں کیا لکھا میں انہوں نے, بغیر پریشانی کے مارو. یہ تو ذرا غلط ہوگی ٹرانسلیشن یار, بغیر پریشانی کے, یعنی بغیر ٹینشن کے ماری جاؤ, نہیں, یہ اردو نے غلط کیا ہے. ہاں مارتے جاؤ. دیکھیں ود آؤٹ, یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے, تو یعنی کہ آپ نے خون نہیں کڈنا ان کا, جیسا کہ میں نے آپ کو تبری میں دکھایا, جیسا کہ میں نے آپ کو قرطبی میں دکھایا. خون نہیں نکالنا, مارکس کے بارے میں بات نہیں ہوتا, کوئی بات نہیں ہو رہی. جھوٹا ہے عباس, اس کو صرف انگریزی میں جو نظر آتا ہے, اور یہ بھی کیا کرتا ہے, دعویٰ چینلز کی ویب سائٹس کے اوپر سے پکڑتا ہے. اس نے کبھی کھول کے نہیں دیکھی ہوئی بکس طریقے سے پڑھنے کے لیے. یہی تو پرابلم ہے, دعویٰ چینلز میں جاتا ہے اور پھر یہ حرکتیں کرتا ہے. یہ والی حدیث میرا خیال ہے, میری ایک لائیو سٹریم تھی 434, یہ اس میں میں نے یہ حدیث اسپیشلی دکھائی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ. تو عباس بڑے ہو جاؤ, نالج لو, پڑھو, پھر دوبارہ آنا. اس طریقے سے رونے سے تم سچے ثابت نہیں ہو سکتے ہو. سر یہ دیکھیں, ایک دوسری بات یہ ہے کہ سورہ نساء میں مارنے کا جو بیوی کو حکم دیا ہے صرف یہ ہے کہ ہڈی نہ ٹوٹے اور خون نہ نکلے. سیکنڈلی سر یہ ایک اور بھی یہ بات ہے کہ بیوی کو مار سکتے ہیں, تو بیوی شوہر کو کیوں نہیں مار سکتی؟ اگر وہی شوہر اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو اس کو شوہر کو بھی مارنے کی حکم دینا چاہیے تھا نا, ایکول رائٹس ہونے چاہیے تھے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماریہ قبطیہ پہ چڑھ گئے, انہوں نے غیر اخلاقی حرکت کی, تو وہاں پہ ان دونوں بیویوں کو بھی تو مارنے کا حکم دینا چاہیے تھا نا کہ وہ مارتی. وہاں تو یہ کہا گیا کہ نبی بیویوں تم ٹھیک نہیں ہوئی تو تم کو ہم سیدھا کر دیں گے, تمہارے سے بہتر بیویاں دے دیں گے. وہاں تو ان کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے کہ وہ جنا چڑھ گیا. وہ اس لیے کہ اللہ نے فضل کیا ہوا ہے مین کے اوپر, اور ان کو درجہ اوپر کا دیا ہوا ہے. تو اللہ میاں نے کہا ہوا ہے کہ ہم نے تمہیں, کیا یار یہ اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں, ایک دوسرے کو دوسرے پہ فضیلت دے دی, کیونکہ وہ مال خرچ کرتے ہیں, کیونکہ وہ مال خرچ کرتے ہیں, تو فضیلت ہو گئی ہے اس سر. فضیلت کی بیس کے اوپر. بی بی خدیجہ نے تو مال خرچ کیا تھا نا, سارا مال تو نہیں کا تھا وہاں پہ. تب تک یہ آیتیں نہیں آئی تھی نا سر, یہ آیتیں اس کے بعد میں آئی ہے نا جب خدیجہ مر گئی. اچھا تیسرے نمبر پہ سر انہوں نے سورہ طور پڑھی ہے نا, اس کو آپ پڑھیں, اس میں سارا لسٹ ہی لسٹ ہے, لسٹ کے علاوہ اور ہے کیا کہ جناب وہ شراب محمد بھائی, یہ ہمارے عباس بھائی کا لاجک اتنا زبردست تھا کہ یہ انہوں نے کہا کہ, میں تھوڑا وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ ایڈم نہیں تھا تبھی. انہوں نے کہا کہ عورتیں جو ڈیزائر کرنے والی ہے اس کو وہ ملے گا. تو میں نے کہا کہ اگر ٹھیک ہے, عورت اگر ڈیزائر کرتی ہے کہ مجھے اللہ کے ساتھ ہی سیکس کرنا ہے یا محمد صاحب کے ساتھ کرنا ہے, تو کیا ملے گا؟ وہاں پھنس گئے تھے یہ برے طریقے سے. آپ نے ساحل, آپ ان کو کوئی کونا جانے نہیں دیتے. وہاں یہ بندہ جو تھا نا وہ کلا بازیاں کھا رہا تھا, جلیبیاں کیا امرتیاں بنانا شروع کر دی تھی اس نے. اور پھر اس میں آیت میں اگر آپ پڑھیں گے تو ایک منٹ رکو نا محمد بھائی, اس میں اس نے عباس بھائی نے بولا کہ جو پیوریفائڈ سول ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس کی جو پیوریفائڈ سول ہوتا ہے وہ ملٹیپل پارٹنر جو ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا. تو میں نے کہا پھر محمد صاحب بھی پیوریفائڈ سول نہیں ہے, تو وہ کہتا ہے کہ دنیا میں
تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں دنیا میں ٹھیک ہے, دنیا میں کر سکتے ہیں لیکن جنت میں نہیں ہوگا. تو میں بولا بھائی ٹھیک ہے یہ شرط بتا دے قرآن میں. بالکل وہ وہاں بری طرح سے پھنس گیا تھا جب آپ نے محمد کو لے کر آئے نا کہ جناب وہ تو اس 11 بیویوں کے ساتھ کیا کرتے تھے, تو جناب وہ اس پہ بھی بہت ڈگمگایا تھا وہ بندہ. اچھا اس میں جو انہوں نے بات کی تھی نا, عورتوں کے لیے نہیں کہا گیا ہے, ان کی فیملی کے لیے کہا ہے, بچوں کے لیے, اگر وہ بھی صحیح ہوں گے تو ان کی خواہشیں پوری کی جائیں گی. اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ عورت بھی اگر جو کرے گی تو اس کی ہر خواہش پوری کی جائے گی؟ اگر ہر خواہش کی جائے گی تو جس طرح سے وہ لسٹ ہے. اور یہ دیکھیں اس میں کہا گیا ہے پھل گوشت کی چیزیں, اور ان کو یعنی کہ بھر بھر کے شراب پلائیں گے. اور یہ لسٹ اور صرف بروتھل نہیں ہے تو اور ہے کیا پھر؟ کیا ہے حوریں دیں گے, شرابیں پلائیں گے, لپک لپک لے رہے ہوں گے. آپ نے انہیں یہ نہیں کہا کہ محمد بھی تو وہاں جا کے بھی ڈھیر ساری عورتوں کے ساتھ کر رہا ہوگا, تو پھر وہ بھی یہ پیوریفائڈ لیکن سورس اس میں نہیں ہے؟ آیت نمبر جو ہے نا سورہ نمبر 52 آیت نمبر 23 میں کہا گیا ہے, اور وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے, جس سے زیادہ کوئی نہ ہوگی. بتا کیا آگے سے لکھا ہوا ہے, تو وہاں پہ یہ کیا ہے, پورا ایک پب ہی تو بنایا ہوا ہے. پھر کہتے ہیں اچھا لس نہیں ہوگا, تو لس نہیں ہوگا تو پھر یہ ڈرنک کیا کر رہے ہیں بھائی عورتوں کے, حوریں جو پلورل لفظ استعمال کیا ہوا ہے حوروں کا. اب وہ کہتے ہیں بہت لوڈو کھیلیں گے ادھر محمد صاحب. ڈانڈیا کافر کرش بھائی کہہ رہے ہیں اصلی کھیل خدیجہ یار کے یہ مرنے کے بعد شروع ہوا ہے. یہ جینس الائف کون ہے یار؟ یہ مجھے پتا بھی نہیں ہے زبیدہ کون ہے, پتہ نہیں کون سی زبیدہ کے ساتھ میری ڈیبیٹ کرا رہا ہے یار. جینس الائف پتہ نہیں کتنے کمنٹ کر دیے اس نے. اچھا یہ کہتے ہیں جی 25 سال تک تو ایک ہی بیوی کے ساتھ رہے. او بھائی جب تک ان کی داؤ نہیں چلا تو ایک ہی کے ساتھ رہے, کیونکہ خدیجہ پاورفل تھی, دولت والی تھی, اس ٹائم اتنی طاقت نہیں تھی ان کے پاس. مگر جب ان کو کھل کے اپنے وہ دکھانے کی, اپنی شخصیت دکھانے کا موقع ملا ہے, تو 11 بیویاں. ہاں ان پہ کوئی تھوک بھی نہیں رہا تھا, یعنی 25 سال تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی, یعنی فائنینشلی اسٹیبل نہیں تھے, تو کوئی عورت ان سے شادی بھی نہیں کر رہی تھی. ہاں اچھا دوسرا محمد بھائی یہ بتاؤ یار کہ محمد صاحب میں لشٹ نہیں تھا تو 30 مردوں کی طاقت کیوں دی گئی تھی ان کو؟ 30 مردوں کی طاقت تھی, پر جنگ احد میں جو ہے نا وہ پہاڑی نہیں چڑھ پا رہے تھے بیچارے, دانت بھی ٹوٹ گئے تھے. دانت بھی ٹوٹ گئے تھے. نہیں وہ طاقت مجھے لگتا ہے وہ بنگالی بابا والی طاقت دی گئی تھی ان کو. وہ طاقت سر, وہ طاقت صرف ٹانگوں کے بیچ والے کیلے کی تھی, نہیں تو اس کے باوجود کی طاقت نہیں تھی. اس کے باوجود بھی تو سر کوئی بچہ تو نہیں, کوئی بیٹا تو نہیں پیدا کر سکے نا. اس کے لوگوں نے اعتراض کیا تو سورہ کوثر اتار دی انہوں نے. سر بیٹی بھی کب پیدا کی تھی؟ وہ تو خدیجہ کے ساتھ کر لی اس زمانے میں, شاید ہو طاقت اس میں, یا شاید وہ خدیجہ کی پرانے شوہر کی بیٹیاں ہوں, پتہ نہیں, شاید ہو. نہیں ایک اور جی ہاں وہ, لیکن اس کے بعد جب مدینہ گیا اور اتنی عورتیں کی, جب 30 مردوں کی طاقت تھی اس کے پاس, تب تو اس نے مینگو بھی نہیں کیا. ہاں وہ پھر اس میں آیت بھی اتاری نا اللہ میاں سے کہہ کے, نہ تینا کل کوثر فصل رب کا نشانے کا ہو ابتر, کم وقتوں تم ہی ابتر ہو جاؤ گے, میرا نام باقی رہے گا. یار ابھی ہے کوئی نئے شیخ یوسف آئے ہیں, یہ کہہ رہے ساحل تو میرے سے نہیں جیت سکتا. لے لیں سر جو اس کو, سوال پوچھنا ہے پوچھ لے. چلو یار اسٹریم لیٹ ہو گئی ہے, میں نے سوچا تھا 1 گھنٹے میں پوری سلائیڈ کور کر دوں گا, مومنوں کے چکر میں 4 گھنٹے سے زیادہ اسٹریم ہو گئی, 5 گھنٹے کی. لیکن امام صاحب آپ نے ایک بات غور کیا ہے, جب آپ کا ڈسکشن چالو تھا ہم صرف آپس میں دیکھ رہے تھے تو میکسیمم 500 لوگ تھے, اور جب مومنوں کے ساتھ ڈسکشن سٹارٹ ہوا تو نمبر شوٹ ہو گیا سیدھا 1200 کے اوپر. یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. انٹرٹین کی طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہم تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ قرآنک ورسز اور حدیث انہیں بتائیں, ان کو صرف کسی جاہل مولوی سے بحث کرتا ہمیں دیکھ کے مزہ آتا ہے. نہیں امام صاحب نہیں, اصل میں ایسا نہیں ہے. یہ دیکھیں آپ کا ایک پرسپیکٹیو الگ ہے, آپ کا ایک سوچنا الگ ہے, اور لوگوں کا سوچنا الگ ہے, اور آپ کے حساب سے جو چیز کام کرتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی کام کرتی ہے. لیکن یہ جو ڈسکشن ہے نا یہ بہت پاورفل ہوتے ہیں. جب یہ لوگ دیکھتے ہیں, جب مسلم عوام دیکھتی ہے تو بہت امپیکٹ ان کے ذہنوں میں پڑتا ہے کہ یار آج تک کوئی نہیں آ پا رہا ہے جو اسلام کو صحیح ثابت کرے. تو یہ بہت پاورفل ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی ایسے ہی ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی ایسے ہی ہوتا ہے. جب میں بھی یہ سوچتا تھا تو میں یہ کہتا تھا یار یہ بندہ ڈبنک کر دے گا, یہ آ کے نا یہاں ان کو اٹھائے گا. اب میری بھی یہی دعا ہے کہ یار کوئی بندہ تو ایسا پیدا ہو جو ساحل کو جو ڈبنک کرے, تاکہ ہمیں بھی کچھ ایسا سکون ملے کہ یار ساحل صاحب آج ڈبنک ہو چکے ہیں اس فیلڈ میں. یار اب تو ساحل تھا, ساحل تو پھر بھی تھوڑا کچا کھلاڑی ہے. وہ ایڈم آنے کے بعد آپ جتنے کچے ہیں نا وہ سارے پکے آ کے سارے ٹوٹ رہے ہیں, ختم ہو رہے ہیں, کیونکہ دونوں کی جوڑی بہت خطرناک ہو گئی ہے. ہاں جوڑی بہت ایڈم ڈیبیٹس میں بہت اچھا ہے. ایڈم ڈیبیٹ نہیں, ایڈم تھوڑے سے گھیرنے کے
نہیں میرے پاس کتنی اسٹرانگ آرگیومنٹس ہیں، تب بھی میں انسان کا مینٹل جمناسٹک جو ہے اس کو اچھے سے اس کو پکڑ کے اس کو دبوچ نہیں پاتا ہوں. ایڈم اس کو دبوچ لیتا ہے. دبوچ تو لیتے ہیں پر وہ ہاتھ سے نکال دیتے ہیں. ساحل میں ایک کوالٹی یہ ہے کہ وہ اپنے ٹریک سے نہیں ہٹتے. کرسچن پرنس کی آپ اگر ڈیبیٹ سنیں نا، وہ اپنے ٹریک سے ہٹتا چلا جاتا ہے. یہ مومن جو ہیں وہ گھسیٹ کے ایسی جگہ لے جاتے ہیں جو بالکل ٹاپک صحیح ہٹا دیتے ہیں، اور بندہ وہاں پہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ بات اسٹارٹ کہاں سے ہوئی تھی، وہ ختم کہاں ہو رہی ہے. ساحل میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ اس چیز کو وہاں سے ہٹنے نہیں دیتے، اسی پوائنٹ پہ گھما کے لے آتے ہیں. تو اس میں پھر جو ہے مومن جو ہے بلبلاتے ہیں. اوپر سے جو ایڈم اس پہ میزائل فائر کرتے ہیں تو وہ بندہ تو وہیں دھڑم ختم ہو جاتا ہے نا، جو سننے والا ہے. اب نمبر آف گیم اس لیے بڑھتا ہے کہ مومن یہ چاہتے ہیں کہ عباس سے ان کی امیدیں ہیں کہ عباس ان کو جو ہے وہ کرے گا، ڈیبیٹ ان کو ڈبنک کرے گا، اور ہم پھر اس کی کلپس لگائیں گے، پورے جہان میں شیئر کریں گے. اور عباس صاحب تو پھر آخر میں وہ بدتمیزی کر کے شور شرابہ کر کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ شروع سے ایسے ہی کر رہے ہیں اور ایسے ہی رہیں گے، مجھے لگتا ہے کوئی وہ نہیں ہے. اچھا، کرش بھائی کہہ رہے ہیں امام بوتھ ویز انفارمیشن گوئنگ انٹو دیم. بالکل. اچھا، ڈاکٹر صاحب بھی جڑے ہیں، جو کہ ڈاکٹر صاحب خود ایک مومن ہیں، اور بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ کل اتنا وقت دینے کے بعد آج یہ پھر جڑے ہیں. اور میں سوچ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب شروع سے اسٹریم دیکھ رہے ہیں. ہاں ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، میں تھوڑا بیزی تھا. لیٹ ہو گئے کیا؟ ہاں جی، لیٹ ہو گیا. ابھی آیا میں گھر میں، تب اچھا. آپ لوگوں کی اسٹریم چل رہی تھی. کل میری بیٹری جو ہے سڈن سے وہ ختم ہو گئی، اسی لیے آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے. ہاں، ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. پھر میں کوشش کر رہا تھا سیل فون سے، مگر وہ تو ٹائم لگ رہا تھا، تو پھر میں نے چھوڑ دیا اس کو. اچھا ساحل، چلے میں جاتا ہوں. چلو امام صاحب، بہت بہت شکریہ. اور چلے ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں. جی سبھی ویور سے پھر سے ریکویسٹ ہے جو بعد میں بھی ویڈیو دیکھنے والے ہیں، امام صاحب کے چینل کو آپ لوگ پلیز سبسکرائب کریں. بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اسٹینڈ الون ویڈیوز بہت زبردست بناتے ہیں. تو ان کی ویڈیوز کو آپ لوگ لائک اور شیئر بھی کریں، اور اس میں جو انفارمیشن دی گئی ہے اسے آپ ضرور سیکھیں، نوٹ ڈاؤن کر کے رکھیں، تاکہ اگر کسی کے ساتھ آپ کو بات کرنی ہے تو آپ کے پاس انفارمیشن اویلیبل ہو. ٹھیک ہے امام صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. چلیں ٹھیک ہے ایڈم، خیال رکھیں اپنا. چلیں ٹھیک ہے ساحل. جی تھینک یو سر. میں ڈاکٹر صاحب سے ایک بات کروں گا. فرسٹ آف آل تو میں ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے کل حق اور سچ کا ساتھ دیا اور اس میں اپنے قائم رہے. دوسرا میں سوال یہ کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب جب حقیقت کو پہچان چکے ہیں تو پھر یہ اس کے ساتھ اٹیچ کیسے ہیں؟ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ ایک میڈیسن، ایک ویکسین جو ہے وہ غلط ہے، نہیں ہے، اثر کر رہی ہے، تو آیا یہ اپنے پیشنٹ کو دیتے رہیں گے یا اس کو ڈسکنٹینیو کریں گے؟ نہیں، یہ دونوں جو ہے بہت ڈفرینٹ ایشوز ہے محمد صاحب. یہ ریلیجین کے حساب سے آپ بول رہے ہیں تو ہم لوگ ٹوٹلی اس میں اٹیچ ہو چکے ہیں. اتنا آسان نہیں کہ آپ، ایسا نہیں کہ ایک شرٹ بدل دیا تو پھر دوسرا شرٹ پہن لیا. اتنا آسان نہیں ہے آپ جیسا بول رہے ہیں. اور اس کے بعد وہ تو صحیح زندگی ہے جو ہے جی اچھی چل رہی ہے، اچھی زندگی کو کیوں ہم برباد کر لیں؟ تو اس کے ساتھ تو اگر کوئی بندہ ایک مافیا میں لگا ہوا ہے تو میں وہ اس مافیا میں چپکا رہوں کہ میں اگر چھوڑوں گا تو یہ مجھے مار دیں گے. نہیں، ایسا کوئی ڈر نہیں ہے، مگر بھائی زندگی اچھی چل رہی ہے، کیوں میں پنگے لوں؟ میں مزے سے چل رہی ہے، زندگی چلائیں گے. کیوں ناحق میں ایسے بولوں کہ آ بیل مجھے مار. تو سر آپ یہ اپنی سیم آئیڈیالوجی جو ہے اپنی آنے والی جنریشن میں بھی تو آپ ٹرانسفر کریں گے نا سر؟ پھر وہ بھی اسی ڈوگمے کے تھرو چلتے رہیں گے تو یہ تو دنیا پیسفل تو نہیں رہ سکتی. یہ ریجن تو آپ کو پتا ہے کتنا ہارمفل ہے فار دا پیس اینڈ ہارمنی کے خلاف. دیکھیں اب ہمارے جنریشن تک ہم سوچ سکتے ہیں، نیکسٹ جنریشن جو ہے آٹومیٹیکلی وہ ان کے ریسپانسبلٹی میں چل جاتا ہے، وہ خود تھنک کریں اور وہ خود ڈیسائیڈ کریں. ہمارے طرف سے تو کوئی فورس نہیں ہے جو نیکسٹ جنریشن والے. لیکن یہ ہے محمد بھائی، لیکن یہ تو اپریشیٹ آپ نے کیا بھی، اور ہمیں ہمیشہ کرتے رہنا پڑے گا کہ بڑی ہی ایمانداری کے ساتھ یا سچائی کے ساتھ وداؤٹ بینگ بائس ڈاکٹر صاحب نے وہ کل اپنی بات رکھی. کیا کہیں گے محمد بھائی؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کورونا سے جوجھ رہے تھے، مر رہے تھے انڈیا میں،
آپ ہوتے تو آپ ان کا علاج نہ کرتے, کیونکہ آپ کرتے تو پھر آپ کو بھی ہارم پہنچاتا. جیسے میڈیکل لائن میں بہت سے لوگ جو فرنٹ لائن میں تھے انہوں نے اپنی زندگیاں کھوئی کورونا کا علاج کرنے والے پیشنٹ کے سلسلے میں. تو آپ بیک اسٹیپ ہو جاتے, آپ گھر چلے جاتے, آپ بیٹھ جاتے کہ بھائی میں کیوں اس کو قریب جاؤں اس پیشنٹ کی. پروفیشن کے لیے ہر چیز کے لیے ریڈی ہے, جان دینے کے لیے بھی ریڈی ہے. اسی لیے تو کوئی بات جو ہے وہ غلط ہو رہی تھی تو اسی لیے میں بیچ میں کود پڑا. بہت دن سے میں ساحل صاحب سے بات بھی نہیں ہوئی, مگر میں نہیں رہ پایا. اس کو تو نو ڈاؤٹ ہم اپریشیٹ کریں گے کہ ایٹ لیسٹ آپ نے ایک ساتھ دیا, مگر جو آپ کی ڈیوائن بک ہے اس ڈیوائن بک میں اتنی فلاز ہیں, اتنی پرابلمز ہیں, اتنی فیک انفارمیشنز ہے, تو آپ اس کو کیسے مقدس مان سکتے ہیں؟ آپ وہ کیسے پریچ کر سکتے ہیں؟ آپ اس کی کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں جس میں دوسرے مذاہب کے لیے لا کا استعمال کیا گیا ہے, لا الہ کہا گیا ہے, کوئی بھگوان نہیں ہے, کوئی اللہ نہیں ہے. آپ کا دل اس چیز کو کیسے ایکسیپٹ کر سکتا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے. یا تو پھر آپ انڈر کور ملحد کہہ لیں نا اپنے آپ کو, چھپے میں انڈر کور ملحد ہیں آپ. نہیں بھائی, میں سپریٹ سے آپ ریلیجین کو آپ ایک کلچر کے جیسا, ایک کلچرل ایکسپیکٹ کے جیسا آپ مان لیں اور اس کو فالو کرتے جائیں بس. مگر آپ یعنی کہ ان کے ساتھ آپ جیسے کہ اگر آپ کسی کو ووٹ دے رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے وہ گنڈا بدماش ہے, مگر آپ اس کو دیں گے ووٹ کیونکہ آپ اس کی آئیڈیالوجی کے گیز نہیں چل سکتے, اور اس کو جتوا کے اسمبلی میں بھیجیں گے آپ اس کو. آپ بہت ڈیفیکلٹ کوشچن پوچھ رہے ہیں آپ. نہیں سر, آپ کے علاقے میں جو ایک بدماش کھڑا ہو جاتا ہے جو لوگوں کے لیے ہارم فل ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ مجھے مطلب یہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ. نہیں تو آپ کا ایمان خطرے میں ڈال رہے ہیں محمد, خطرے میں ڈال رہے, صحیح بولے ساحل. آپ کا لٹمس ٹیسٹ ہو رہا ہے آج نا کہ کیا آپ کس طرح سے کریں گے. ایک بندہ ایک بدماش کھڑا ہو جاتا ہے اور صرف آپ اس کی خوف کے مارے آپ اس کو ووٹ دے کے اسمبلی میں بھجوا دیتے ہیں کہ یار مجھے نہیں ٹکرانا اس سے نا, مجھے اس سے کچھ نہیں, مگر آپ اس کو مزید پاورفل کر رہے ہیں نا. گیم آف نمبر گیم ہے آج کل تو ہر چیز کا. چل رہا ہے نا جیسے آپ بول رہے ہیں, وہ تو چل رہا ہے آلریڈی. ہاں چل رہا ہے, پر آپ ایک بات ہے محمد بھائی کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہیں یا نہ کہیں, جو مسلمان دیکھ رہے ہیں اور جو اسلام کا قانون ہے اس کے حساب سے ہمارے ڈاکٹر صاحب آلریڈی دائرے اسلام سے خارج ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو کچھ فہمی میں رہنا ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. سر یہ کسی بھی مفتی کے پاس چلے جائیں اور وہ کہیں کہ جی میں ساحل کے پروگرام کو اپریشیٹ کرتا ہوں یا ان کی آیتوں کو ایکسیپٹ کرتا ہوں ٹرانسلیشن کو, تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں اور آپ آلموسٹ مرتد ہیں. آپ وہ مرضی ہے اب لگے رہے اس کے ساتھ. عبد الحمید بھائی بھی ہے اسی طریقے سے. نہیں ایٹ لیسٹ ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے کہ سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اس پہ ظلم کر رہے ہیں. نہیں سر, آپ ہمارے میں سے ہیں, پر آپ یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں. دیٹس اپریشیٹ کہ آپ ضروری نہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ آ کے لڑے, مگر آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے, یہی بہت بڑی بات ہے. آپ ہم اسی چیز کو بہت اپریشیٹ کریں گے, اور آپ اسٹڈی کرتے رہیں, ساحل صاحب کو سپورٹ کرتے رہیں, ہماری اسی میں خوشی ہے. اچھا محمد بھائی, اور ایک چیز میں ایڈ کر دوں, یہ کل فرسٹ ٹائم نہیں ہے جب ڈاکٹر صاحب آ کے اتنی زبردست بات کی ہے. اس سے پہلے ہم نے عائشہ کی جو ایج ہے شادی کی ایج, اس کے اوپر بھی ایک لمبی سی سٹریم ہم نے کی تھی, اور تبھی بھی پورا تقریباً 4 گھنٹہ پورا اپنے ڈاکٹر صاحب نے پورا ٹائم دیا تھا, اور جتنے لوگ آ کے وہ یعنی ان سائنٹیفک بات کر رہے تھے, انہوں نے پورا میڈیکل پرسپیکٹیو سے پورا سمجھایا تھا کہ آپ کی باتیں غلط ہے. ہاں یہ ایٹ لیسٹ سچ کے ساتھ ہیں. اب یہ اپنے آپ کو غلط قطار میں کھڑے رہیں, مگر ان کو کوئی کاؤنٹ وہاں نہیں کرے گا یہ اپنی اس کے ساتھ نا. اینی وے, مگر یہ ان کو ہم ریئلی اپریشیٹ کریں گے کہ یہ آتے رہیں, اسی طریقے سے ہیلپ کریں اور سچ کا ساتھ دیں, یہی کافی ہے ہمارے لیے. جی ضرور, سچ کے ساتھ کھڑے رہیں, چاہے ہم اگر غلط کہہ رہے ہیں ہمیں بھی آپ غلط ثابت کریں کہ جی آپ نے یہ بات غلط کی ہے, یہ آپ کا رویہ صحیح نہیں ہے. ہم نہیں کہتے کہ جی ہمیں. اور ڈاکٹر اسکائی نے بھی بالکل یہی بات کہی تھی کل کہ یار صرف یہ اسلام کی بات نہیں ہے, اگر آپ کسی اور کو بھی کوئی ڈسکشن ہوتا اور وہ اگر غلط بات ہوتی تو میں اس کو غلط کہتا, کیونکہ ڈاکٹر جو پروفیشن ہے محمد بھائی, وہ کبھی بھی باعث نہیں ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا وہ, ورنہ پھر ڈاکٹر کا وہ ڈاکٹر کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. پھر ڈیفینیٹلی وہ پیشہ ایسا ہے جو بہت مقدس پیشہ ہے, لوگوں کی زندگی بچاتا ہے. اگر یہ آئیڈیالوجی پہ آ جاتا ہے کہ جی نان مسلم کو قتل کر دو, مار دو, تو وہ کس طریقے سے ان کا علاج کر سکتا ہے, کس طریقے سے ان کو صحیح ڈائگنوز کر سکتا ہے. اس کے ذہن میں تو یہی رہے گا نا کہ یار یہ بندہ جو ہے کافر ہے, اس کو میں
इलाज ही ना करूं या इसको कुछ और गलत दवाई दे दूं, तो आई डोंट नो कि वो कैसे अटैच रहेगा। और एक और भी तो है ना साहिल साहब आपके, वो मुबारक साहब हैं, एक दो और हैं, वो भी बहुत अच्छे, ये मास्टर साहब हैं, वो भी मैंने देखा है सपोर्ट करते हैं इस चैनल को, और सच बात करने से चूकते नहीं है। हाँ, वो तो झगड़ने लग जाते हैं दूसरे फिरके वालों के साथ अगर कोई लास्ट टाइम जो आपने सारे मुसलमानों को आपस में टकरा दिया, आई मीन एक प्लेटफॉर्म दे दिया था, उससे काफी मजा आया था कि जनाब वो कह रहे हैं जिससे बात नहीं होगी तो तुम ये हो, तुम फला हो। यार ये जो जीनस इज अलाइव है, ये आपके सब्सक्राइबर है कोई पुराने? कौन? ये Janus is alive. I have no idea what's his name. JANUS. Janus is alive. ये तो फर्स्ट टाइम आमिना के चैनल पे मेरी डिबेट है। अच्छा, उसका नाम जुबैदा है, ठीक है जी, होएगा जुबैदा नाम जी। उसने फ्राइडे को आना तकरीबन रात के 1-1:30 बजे, इंडियन रात के 1-1:30 बजे, तो वो आमिना के चैनल पे आना उसने। सर ये सनी तुमर साहब को जरूर बता दिएगा, आज नजर नहीं आ रहे हो। नहीं, आए थे स्टार्टिंग में थे वो, मेरे ख्याल से वही पैक लगा के मेरे ख्याल से सर मुझे लगता है उनकी जैक डैनियल खत्म हो गई है, उनको मैं गिफ्ट करवा देता हूं। मुझे तो वो पक्का ट्राई करना ही करना है अब। जैक डैनियल बहुत, उसी यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा, बड़ी शानदार वीडियो दी है जैक डैनियल वाला ने, वो तो देखना ही पड़ेगा यार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया वो है, फैक्ट्री है वो वर्जीनिया के, आई मीन स्प्रिंगफील्ड के पास आई थिंक। तो एनीवे रियली अप्रिशिएट साहिल साहब आपने लिया, आप कोई मोमेंट तो मेरे ख्याल से नजर नहीं आ रहा। नहीं, हमें स्ट्रीम क्लोज भी करना है, तो हम आप लोगों की दोनों की जोड़ी बड़ी जबरदस्त है, एडम और आपने जो ठंडा गरम रखा हुआ है ना, ये बहुत शानदार चल रहा है, आई होप कैसे ही चलता रहे। काफिर क्रिश जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। ये कह रहे साहिल भिगो कर मारता है। ये आप भिगो के मारते हैं और वो खुश्क मारते हैं। नहीं, वो कहते हैं हम सुक्की बजाते हैं, सुक्की लेते हैं। डीके जी कह रहे बवासीर वाले डॉक्टर नहीं आए, आज बवासीर वाले डॉक्टर जी वो नहीं, वो कल खतना करने गए थे, सर्जरी, जो आइडम सही कह रहे थे, खतने की सर्जरी करने गए, उससे ज्यादा वो सर्जन मुझे नहीं लग रही जिस किस्म की वो हरकतें कर रहे थे ना। और आखिर में तो वो शायद बुरा भला कहते हुए निकले हैं, जब उन्होंने सवाल किया ना आइडम ने कि भाई बताओ कि औरतों की जो सीमेन, आई मीन वो स्पर्म एग्स हैं, वो उसमें से कैसे आते हैं, ब्रेस्ट में से कैसे आते हैं, तो वहां से वो भाग गया, वो बंदा निकल गया। वो बहुत शानदार, वो बहुत हाइपर हो गए थे कल, बहुत हाइपर हो गया था, उसका ब्लड प्रेशर मेरे ख्याल से 180-90 पे चला गया था। अच्छा, डीके जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। डॉक्टर साहब, किसी ना किसी को तो अपने दिल की बात सुनकर अमल करना शुरू करना होगा, दिल की आवाज से बड़ी कौन सी आवाज है। और काफिर क्रिश जी ने कह रहे हैं यार डॉक्टर साहब को ना डराओ और ना परेशान करो। नहीं, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। मोहम्मद भाई ने तो फिर भी मतलब बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बातें रखी, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी है कि ये हक का साथ देते हैं और सच्चाई से अपनी बात रखते हैं। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। अब वो चाहे अपने आप को इस्लाम के दायरे में रखे या ना रखे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। डेफिनेटली अब्बास साहब के लिए भी हमारी इज्जत बढ़ जाती है, उनकी नजर हमारी नजर में, अगर वो सच को एक्सेप्ट करते, कहते हैं हाँ ये ऐसे ही है, और पर मैं मजबूर हूँ इसको चीज को इनकार नहीं कर सकता, तब भी उनकी इज्जत बच जाती है। अब एक आयत था, वो पूरी हदीस बहुत फेमस है कि वो औरत को लेकर आए जिसके कपड़ों का रंग और जिस्म का रंग हरा हो रहा था, और बीबी आयशा सिद्दीका जो है उम्मुल मोमिनीन, उन्होंने कहा कि जितनी दुर्गत इस जमाने में यानी कि इस्लाम के दरमियान में औरतों की बन रही है, ऐसे तो पहले भी नहीं थी, ऐसे कभी भी नहीं थी। तो अब खुल के वो हदीस मौजूद है, मगर वो मान नहीं रहे, कह रहे गुर्बत की वजह से उसका रंग हरा हो गया। मोहम्मद साहब, आप ये नहीं समझ रहे कि जो शख्स आयशा की हदीस 9 साल वली के, वो 9 साल की उम्र में मोहम्मद ने उसके साथ प्यारा सा फेल किया, जो उसको नहीं मान रहा, आप उसको किसी और चीज को कैसे बता सकते हैं सर? एक होता है अहलुल चॉइस, एक होता है अहलुल चॉइस, और एक होता है अहलुल जबरदस्त चॉइस। ये अब्बास साहब हैं अहलुल जबरदस्त चॉइस, ये अहलुल चॉइस भी नहीं है। देखें दूसरा फिरका बन गया टनाटन जैसा। नहीं, मैं इसका वो बताता हूँ एडम। एक होता है सुन्नी, ठीक है, एक टनाटन सुन्नी, होता है टनाटन सुन्नी।
نہیں انہوں نے جب آپ نے ساحل آپ نے کہا تھا نا کہ اچھا وہ جو جتنے بھی یہ اسکالر پچھلے گزرے ہیں ترمذی وغیرہ یہ ان کو سب آپ کو کہہ دو کہ جھوٹے تھے مکار تھے, وہاں وہ بندہ وہ بھی نہیں ماننے کو تیار, ان کو بھی برا نہیں کہہ رہا ہے یہ انہوں نے جو حدیث بیان کی. اس طریقے سے اسلام جو ہے نا آپ کو پھنسا دیتا ہے نا جی کہ آپ کوئی بھی ٹیکنیک استعمال کرو آپ پھنسنا ہی پھنسنا ہے. کوئی بھی ٹیکنیک آپ دماغ استعمال ہی نہیں کرنا ہے, سبمیشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا, سبمٹ کر دو اپنے آپ کو, یعنی کہ سر تسلیم خم کرنا ہے آپ نے, کوئی سوال نہیں اٹھانا ہے کہ جناب یہ کیسے, یہ یوں سے یوں کیسے. جہاں وہ یہ ہوگا تو آپ اسلام کے دائرے سے نکل جائیں گے. یہ دائرہ ایڈم صاحب بتا سکتے کتنا بڑا ہے, آپ میں بھی بڑے دائرے سر میں بہت چھوٹا ہے, سر بہت چھوٹا دائرہ سر یہ بہت چھوٹا دائرہ ہے سر, نہ کریں اس دائرے پہ نہ جائیں. نہیں الفابیٹ اے ہول والا تو نہیں ہے, سوری الفابیٹ اے اور ساتھ میں ہول لگا دیں ساتھ میں, نہ کریں سر وہ والا, وہ سر وہ پھر بھی بڑا ہے اور وقت آنے پہ بڑا ہو جاتا ہے وہ پھر بھی بڑا ہے. اچھا ڈی کے جی, ہاں ایک منٹ, ڈی کے جی نے 100 روپیز کا کنٹریبیوشن کا تھینکس لاٹ. کل سچ والا جی کو لائیو سٹریم پر ایک مومن نے سرے عام قتل کی دھمکی دی اور فکر سے جنت کی ٹکٹ ملنے کا دعویٰ کیا. سچ والا جی کے نام سے اچھا ہوا آپ نے یاد دلا دیا. آج یعنی تھرسڈے رات 9 بجے اسی چینل پہ سچ والا جی کے ساتھ کلوز سٹریم ہوگا اور ٹاپک ہوگا کہ شاکنگ نیوز, قرآن میں اللہ ایز اے تھرڈ پرسن ہے, غائب ہے اللہ ایز اے تھرڈ پرسن ہے. اللہ ہمیشہ اپنے آپ کو ایز اے تھرڈ پرسن بیان کرتا ہے, لائک اسٹوپیڈٹی ہے یار. سورہ پہلی سورہ ہی دیکھ لو, الحمدللہ رب العالمین. میں کہتا ہوں بھینس کی تم تھرڈ پرسن. اور سچ والا جی سے بات کیجیے گا, آپ کو بتائیں گے کیونکہ ان کو عربی آتی ہے بڑے اچھے طریقے سے. قرآن میں بہت ساری چیزیں جو محمد کے بارے میں بھی ہیں وہ پاسٹ ٹینس کے بارے میں. اٹ از ناٹ ایز اف کہ قرآن محمد پہ نازل ہو رہا ہے, بلکہ ایسے لکھا ہوا ہے جیسے کسی بندے نے بعد میں قرآن لکھا ہے تو وہ پاسٹ کی ہسٹری بتا رہا ہے. سو اگر آپ ایسے دیکھو تو قرآن میں جتنی بھی باتیں ہیں وہ کسی نہ کسی وجہ سے آئی ہیں. اسباب النزول دیکھو نا, فلانا کام ہوا تو فوراً ٹک دینی ورس آ گئی, تو بھائی پھر پاسٹ ٹینس کیوں ہے؟ اٹ شوڈ بی پریزنٹ ٹینس. پاسٹ ٹینس ہے. پھر ساحل نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں خدا جو لاریب کتاب کو کہا گیا ہے وہ کتاب ہے, وہ کون سی کتاب, وہ کتاب ہے, وہ یہ کیوں نہیں کہہ رہے یہ کتاب ہے. جی سر, اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے, اس کا نام ہے دیٹ مینز دس. تو آپ میری, اور وہ مینز یہ اردو چینل میں بھی اور انگلش چینل میں بھی ہے, دیٹ مینز دس یا وہ مینز یہ. یار اتنی دو نمبری لکھی ہوئی ہے. ہاں پورے گرامر کی بینڈ بج گئی ہے. ہاں بالکل, گرامر کیا سر, وہ گرامر سر بڑی دور کی بات ہے نا. میرا مطلب ہے سر خود ہی سوچیں, میں کہتا ہوں وہ دنیا ٹرانسلیٹ کرے گی یہ کیوں بھائی, اور ابن کثیر, طبری, قرطبی, البیضوی اور پتہ نہیں کوئی 8-9 میں نے تفسیریں اس میں دکھائی تھیں. اچھا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہیر ذالکا بمائنا ہاذا, یہاں پہ ذالکا مینز وہ کا مطلب ہے ہاذا یہ. سو بیسیکلی عربی اگر آپ پڑھو اس کی ایگزیکٹ ٹرانسلیشن کرو تو اردو میں کیا بنے گی, یہاں وہ کا مطلب ہے یہ. یار میں پڑھ کے حیران ہو گیا جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ تفسیر پڑھی نا, میں کہا یار کیا, یعنی کہ ایک عربی جو عربی کو جانتا ہے, جس کو عربی کی ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کیا پڑھے گا ذالکا بمانا ہاذا, وہ کا مطلب ہے یہ. واٹ یار, خود سوچو یار, خود سوچو یار. اور چند ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے ذالکا آئی میننگ, یعنی آئی مینز یہاں, بمانا ہاذا. what the hell man, یہاں پہ ذالکا کا مطلب ہے ہاذا. seriously you must be kidding me man. صحیح میں یار یہ اچھا یہ سب چیزیں لیکن پہلے لوگوں کو پتا نہیں تھی, ہم کو بھی نہیں پتا تھی اس طریقے کی جو پرابلمٹک چیزیں ہیں. لیکن آج انٹرنیٹ اور جتنے لوگ اس طریقے کی موومنٹ چلا رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, وقت اپنا دے رہے ہیں, ان کی وجہ سے کروڑوں لوگوں تک یہ باتیں پہنچ رہی ہے. اور سر پتہ ہے کیا, جب ہم لوگ پڑھتے تھے نا, میں آپ کا تو مجھے نہیں پتا آپ کتنے بڈھے ہیں, میں تو کافی بڈھا ہوں, تو ہمارے زمانے میں سر انٹرنیٹ تھا نہیں.
ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو فزیکل بک ہوتی تھی نا بس وہی ہوتی تھی, اور وہ جناب آپ کو پتا ہے صاف ستھری, اس میں ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ تو سر جب 2010 کے بعد انٹرنیٹ صحیح طریقے سے ہاتھ میں چڑھا, تو پہلے تو پتا ہے آپ کو انٹرنیٹ جب ہاتھ میں چڑھے تو آپ کون سا اس طرح کی پڑھائیوں والے کام کریں گے, گیمیں کھیلیں گے, اور تو اس کے بعد جناب ذرا پڑھائیوں کی طرف آنا شروع ہوا. سر گیم اچھی والی سر, اس زمانے میں وہ گندی والی گیمیں نہیں ہوتی تھی, آپ کو پتا ہے سر. وہ آپ کو پتا ہے سر کون سا وہ ڈائل اپ انٹرنیٹ ہوتا تھا 2005-6 میں, کون سا اسٹرانگ انٹرنیٹ ہوتا تھا, اس میں کون سی آپ نے گیمیں دیکھی, اسے تو آپ وہ ٹوٹے بھی نہیں دیکھ سکتے تھے, وہ اتنا منحوس انٹرنیٹ ہوتا تھا. تو بیسیکلی 2010 میں جا کے کچھ جناب وہ تھوڑا سا پتا لگا, وہ آئی آر سی آ گیا, چیٹ چوٹ یہ وہ کرتے رہے 2005-4-6 میں, پھر وہ گوگل چیٹ آ گیا, پھر ایم ایس این آ گیا وغیرہ وغیرہ, اسی میں گیم گزار دی نا کافی. وہ تو 2010-11-12 میں جب پتا لگا یار یہ تو انہوں نے حدیثیں بھی یہاں پہ لکھ دی ہیں, اب تو جناب قرآن کاپی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر جناب پاکستان میں کیا افواہ آ گئی کہ فون میں قرآن نہ رکھو, کیونکہ فون آپ جیب میں ڈالتے ہیں, وہ آپ کے پرائیویٹ پارٹ کے پاس ہوتا ہے. حد ہو گئی یار, فون میں بھی انٹرنیٹ قرآن نہ ڈالو. پہلے تو انہوں نے یہ ڈال دیا, ان کو پتہ نہیں کیا شک تھا, لوگ واقعی پڑھ ہی نہ لیں سارا کچھ. پہلے تو کتابیں گھر میں رکھی ہوتی ہیں, پڑھتا کوئی ہے نہیں, واقعی پڑھ ہی نہ لیں. اینی ہاؤ جی, لانگ سٹوری شارٹ, کوئی 2013-14 میں جا کے نا ہم نے ذرا پڑھنا شروع کیا ان چیزوں کو, پھر پتہ لگا یار واقعی یہ لکھا ہوا ہے. ارے نہیں ایسے نہیں ہو سکتا, یہ ضعیف ہوگا. سر پہلے تو شروع میں جھٹلاتے رہے, نہیں یار یہ بھی ضعیف ہوگا, یار یہ بھی ضعیف ہوگا, یار یہ بھی ضعیف ہوگا. حد ہو گئی یار, پتہ لگا یار بھینس کی تم پورا اسلام ہی ضعیف ہے سالا. 90% اسلام جو ہے نا وہ ضعیف ہی ہے, 10% اسلام صحیح ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. مولوی صاحب اس زمانے میں کتنا وہ پریشر ڈالتے تھے کہ وضو سے نہ ہو تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا, اور وضو ہو پاک صاف ہو, تاکہ بندہ ڈر کے مارے قرآن کو اٹھائے نہ, پڑھے ہی نہ اس کو کہ اس میں لکھا کیا ہے. بس انہوں نے جو اچھی اچھی چیزیں بتا دی ہیں اس کو سنتا رہے. اب تو یہ ہے نا کہ آپ کی کی بورڈ پہ آ گیا, آپ نے ٹائپ کی ورڈ ڈالا اور فوراً پھٹ سے ساری آیتیں نکال لی اور اس کا ترجمہ 10 مولویوں کا ڈھونڈ لیا, تو اس سے ان کی جو ہے نا لٹیا ڈوب گئی ہے ساری. ادروائز اگر انٹرنیٹ نہ ہوتا تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہونا. سر اسلام انٹرنیٹ پہ آیا, اسلام ختم ہو گیا سالا. آپ دیکھو سر, آپ کو پتا ہے کہ عربی لوگوں نے فتوے نکالے ہوئے ہیں کہ کسی بھی نان مسلم کو آپ قرآن نہیں دے سکتے, عربی قرآن. ڈو یو نو دیٹ؟ میں آپ کو فتوے دکھاؤں سر. آپ اصل میں کسی نان مسلم کو, اور یہ جو پڑھ رہے تھے نا آج صبح, یہ ایک حدیث پڑھ رہے تھے پیکٹ آف عمر والی, اب ہمارے جو بھائی ہیں اپوسٹڈ امام, اس کے اندر بھی ہے کہ آپ قرآن نہیں دے سکتے. میں آپ کو دکھاتا ہوں, نہیں دے سکتے, جو عربی ہے وہ نہیں دے سکتے, ٹرانسلیشن دے سکتے. اچھا یہ دیکھیں سر, یہ ایڈم دکھا رہے ہیں. جب تک میں ایک سپر چیٹ لے لیتا ہوں اسکرین آئے تک. نیرج سنگھ جی نے 100 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا, تھینکس الاٹ. ساحل برف کی سلی پہ بیٹھا کے رکھتا ہے, اوپر سے ایڈم انگار برساتا ہے. سر یہ نیرج اتری صاحب بڑے جنرس پرسن ہیں. نیرج سنگھ اچھا, نیرج سنگھ, ہاں بہت بڑے اچھے دوست سر, اس لیے کہ سنگھ از کنگ. ڈسکارڈ پہ بھی جڑے ہوئے میرے ساتھ, بہت زبردست انسان ہے. بلکہ انہوں نے ایک ڈومین بھی لیا ہے, اور امید ہے کہ بہت جلد ایک میری ویب سائٹ بھی آ جائے جس پہ ہم ویڈیوز اور جو بھی دلیلیں ہم دیتے ہیں وہ سب وہاں پہ ہم اپڈیٹ کریں. تو تھینکس ٹو نیرج بھائی, ویری سپورٹیو. ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ. کافر کرش جی 40 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا, تھینکس الاٹ. ایڈم ڈبا کر مارتا ہے. سر میں امب کھلا کے مارتا ہوں. سر یہ دیکھیں, رولنگ آن گیونگ اے کاپی آف قرآن ود ٹرانسلیشن ٹو اے کافر. اوکے,